बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। एक तो इमदाद सुमरो साहब जो हैं वो हैदराबाद में हैं और हस्बे मामूल सिंध में ज़लीलुद्दहर हो रहे हैं। ठीक है, हाँ आपने वो दाहर भी कह सकते हैं, दाहर ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਖਤੂਨ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ नामुनासिब यानी तारीख़ी एतबार से ये बड़ी गलत बात है। ये तो मतलब बिल्कुल मेरा ये कोई सोचेगा भी नहीं इस गल नूं रिजेक्ट करने लगे। ऐसी बात कहने पे हाँ उन्होंने पता नहीं क्यों लगे। ऐसी बात कहने पे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफी जो भी तालीक खातून या मर्द हैं उनकी 2 महीने की तनख्वाह जो है वो कन्फिस्केट होनी चाहिए। हाँ अच्छा, अब वो इस बात को इस तरह से लिया जा सकता था। मैं भी ये कीता, मैं कहा जी मरियम बीबी नूं पता नहीं की होया है ते जनाब एक लंबी लाइन है ये खवातीन दी जिनको विक्टिमाइज़ किया गया, पॉलिटिकली सारा कुछ किया गया, जेल भेजा गया। जी हाँ, अच्छा लेकिन जो है हमारी सीनियर से मुराद है कि बुज़ुर्ग हैं वो नूरुल हुदा शाह, उन्होंने ट्वीट किया ये सिंध की तारीख को ऐसे ही हज़म करने का रवाज पड़ गया है। कोई सिंध की तकसीम चाहता है। मियाँ आमर साहब दी तस्वीर लाई, कोई रियाम खान दी लाई, रियाम खान ने पता नहीं की कीता सी, ते मरियम दी लाई बीबी दी कि मरियम बीबी जी वो कह रही कि यार हर गल सिंध की हक तलफी हो रही है। इस गल ते सिंध की कड़ी हक तलफी हुई यार। मैं नूरुल हुदा शाह साहब से पूछना चाहता हूँ कि सिंध की कड़ी हक तलफी हो गई? हर जगह तो सिंधी कार्ड ही यार। इधर पंजाब में बैठकर कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये गलत कहा है। तो आप सिंध को हर चीज लपेट कर सिंध क्यों ले जाते हैं? मैनू नहीं समझ आती है सिंध हमारा पार्ट एंड पार्सल है, हमारा हिस्सा है और हमें उससे मोहब्बत है। अच्छा मियाँ आमर साहब और मियाँ आमर साहब उधर वो जर्नैलों को और कुछ बड़े ताजरों को बिठा के वो कह रहे हैं जी तकसीम। अच्छा वो पंजाब दी भी तकसीम की गल हो रही। पंजाब की तकसीम के उत्ते कोई इशू नहीं है किसी नूं। अच्छा नहीं मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, लेकिन सिंधी तकसीम जनाब सिंधी तकसीम पंजाब की तकसीम पर भी अब कुछ आवाजें उठने लग गई हैं। हाँ तो पंजाब की तकसीम भी नहीं होनी चाहिए। नहीं ना मियाँ आमर साहब कौन है? कौन है मियाँ आमर? सिंपल है जी। इन्हां दे रिश्तेदार ने जी, इन्हां दे भी रिश्तेदार ने, दोनों दे रिश्तेदार ने। इन्हां दा मूड बहुत खराब है ते इन्हां दा जिस वजह तो मूड खराब है ना वो गल असीं कोई नहीं करनी प्लीज। हाँ सिंध वाले इशू पे गल करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज जो बातें हमने करनी है यार, ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना करवाना ये किसी मसले का हल है या फिर ये कोई मसला है? दोनों चीज़ें हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। जी बोलो सर। ये इश्यूज को नॉन इश्यूज को इशू बनाने की एक गेम होती है। हाँ। आप स्क्रीन कैप्चर की हुई है। हाँ। पीटीआई वाले भी खुश हैं। हाँ। कोई आईएमएफ की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है। कितनी सी पिछली नहीं हमने की है। हाँ। आप पूरे मीडिया पर आप देखें। हाँ देखें हाँ ठीक गल एक ही मसला डिस्कस हो रहा है, असल इशू से तवज्जो हट गई है। अच्छा वजह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि आईएमएफ का मसला ख़त्म करने के लिए ये वाला वैसे वो तो गलत ठीक नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि यार कि ये आप इनकार कैसे कर सकते हैं एक बंदे से मुलाकात करवाने से? ये मैं अर्ज कर देता हूँ, ये जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ही मुलाकातें होनी होती है ना। नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मैं उधर ही जा रहा हूँ सर। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो वाले जज थे ना, वो गुड टू सी यू वाला ग्रुप जो था वो वाले थे, वो तो जनाब जो भी बंदा दरख्वास्त लेके जाता था जनाब, वो अदालत ने जो वहाँ ट्रायल कोर्ट थी उसने जेल के अंदर उसने खातून को इजाज़त नहीं दी अंदर जाने की, आपका तो वकालतनामा नहीं है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गई, मैं वकील हूँ वकालतनामा लगे वो उनका ये मुलाकात करवाओ इन्होंने। अच्छा जाएगी अंदर, वो गई। उसके बाद फिर वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई और फिर वो जितनी भी दरख्वास्तें थी ना इस तरह की मुलाकात वाली, वो सारी दरख्वास्तें उन्होंने इकट्ठी करके एक 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। सरफराज डोगर साहब थे उसमें, अरबाब मोहम्मद तार साहब थे और आदम खान साहब मेरा ख्याल थे, 3 जज थे। मैं नाम आगे पीछे हो सकता लेकिन 3 रुकनी बेंच था। उसने ये कहा कि एक 24 मार्च को इस साल एक फ़ैसला हुआ था और सलमान अकरम राजा साहब ने उससे एग्री किया था।
اس سے پہلے بھی جو فیصلے موجود تھے وہ یہی تھے، جیل مینول کے مطابق فلاں یہ ملاقات. اس میں یہ ہوا تھا کہ 6 بندے ملاقات کیا کریں گے. اس سے پہلے یہ تھا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ملاقات کریں گے. منگل والے دن 2 ملاقاتیں ہوا کریں گی فیملی کے ساتھ اور ان کے ساتھ وکیلوں کے ساتھ. ویسے وکیل تو ہر پیشی پہ بھی ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مختصر سے سن لیں. اس کے بعد انہوں نے جمعرات کو دوست احباب کی ملاقات ہوا کریں گے. یہ ہوا. پھر سلمان اکرم صاحب نے ایگری کیا اس فیصلے سے اور پھر SOPs طے ہوئے اور یہ بتایا گیا کہ 3 لوگ ہوں گے جو کوآرڈینیٹ کریں گے، لسٹ دیا کریں گے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو لسٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور ایک پتہ نہیں کوئی ان کے نیازی صاحب تھے اور ایک 3 بندے نے وہ SM ظفر صاحب کو جو صاحبزادے ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے لسٹ دی 2-3 مرتبہ. اور پھر جس دن وکلا کی ملاقات تھی، جن وکلا نے ملاقات کرنی تھی، وہاں سہیل افریدی صاحب کا نام ڈال دیا بیچ میں انہوں نے. ٹھیک ہے. سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ تو اس میں آتے ہی نہیں وکلا والی ملاقات میں. اور دوست ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو SOPs طے ہوئے تھے، جیل کے اندر وہ جو ٹک کریں گے نا جن کو عمران خان صاحب کے یہ آئیں، ان کی ملاقات ہوگی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹک تک مرحلہ جاتا بھی ہے یا پہلے ہی روک دیا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہ باہر آ کے جو گفتگو ہے وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یاد انہوں نے پریس کانفرنس والا، یعنی کہ یہ کہہ رہے وہ توہین عدالت ہو رہی ہے. جو عدالت کا ایسا فیصلہ ہے ہی نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ سہیل افریدی کی ملاقات کروائیں. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ وہ جو 24 مارچ کو طے ہوا تھا میکنزم اور SOPs، اس کے مطابق ملاقات کروائی جائے. اور اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آپ بھی کر چکے ہیں، نور اللہ صاحب بھی اس کے باخبر ہیں کہ وہ جو نواز شریف والا کیس تھا اس میں تو یہ تھا کہ جو بادشاہ نہیں ہو سکتا وہ بادشاہ گھر بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ٹکٹ بھی نہیں دے سکتا، نہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کوئی، اندر کھاتے جو مرضی ہوتا رہے. لیکن یہ کہہ کے جناب آپ ملاقات کرنے جائیں کہ میں نے اپنے صوبہ چلانے کے لیے میں نے کچھ ہدایات لینی ہے، یہ تو اس جو ججمنٹ ہے اس کی بھی وائلیشن ہے. اور پھر اگر آپ بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو دھرنے دے کے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ریاست جو بھی آپ ریاست سمجھیں، جس کو بھی ریاست پاکستان کی میں تو بات کر رہا ہوں، ایسی دھونس دھاندلی بلیک میل میں نہیں آنے والی. اگر یہ کوئی لیگل وے اختیار کریں پھر مے بی، یا پھر کوئی جو ایک راستہ ہوتا ہے گنڈا پور نہیں، وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے ہی نہیں ایسا، اس کے مطابق کوئی ایسا فیصلہ نہیں جیسے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. ہاں ایسا دی بات ہی نہیں. وہ اندر موجود تھے وہ عبدالغفور انجم صاحب اس دن، اس نے کہا ٹھیک ہے جناب SOPs کے مطابق آئے میں ملاقات کروا دیتا ہوں. یہ اس میں نے سہیل افریدی کا نام کیسے وکلا میں ڈال دیا، وہ کیسے ملاقات کروا دے. نہیں اودی بھیڑوں نال تو ملاقات ہو سکتی نا خان صاحب دی. ایک منٹ، وہ باہر آ کے گفتگو نہیں کرنی لکھا ہوا اس میں، اچھا فیصلے میں لکھا ہوا ہے. یہ باہر گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وائلیشن کر رہی ہے یہ اس فیصلے کی. توہین عدالت تو یہ کر رہی ہیں. تو حکومت کیوں نہیں جاتی توہین عدالت؟ حکومت کو جائے، عدالت کا کام ہے. جب یہ جائیں گے عدالت پوچھ لے کہ جناب یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا، یہ لکھا ہوا فیصلے کے اندر، آپ کی مرضی کے ساتھ یہ فیصلہ آیا تھا. کوئی کورٹ آرڈر نہیں ہے وہ، یعنی جو باہمی رضامندی کے ساتھ طے ہوتی ہے. اچھا، اس کے خلاف تو اپیل بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ جائیں نا پھر اپیل میں جائیں، عدالت پوچھے گی سپریم کورٹ جناب آپ نے تو خود طے کیا تھا. یہ اچھا چلے، یہ اس کو میرا خیال ہے کہ ایڈا ڈائشو نہیں جڈا ڈائشو بڑھا دیا گیا، لیکن وہ بھی کہا کہ جی کہ وہ فوت ہو گئے، وہ انتقال کر گئے. انڈین میڈیا یہ وہ پھر نورین صاحبہ کو انڈین میڈیا ہاں وہ تو خیر میرا خیال نگیٹ کر دیتا گیا. اچھا ایک یہ بھی بات کرنی ہے جو IMF والی بات ہے نا، وہ بھی چل پڑی ہے، وہ بھی اس پہ بھی کرتے ہیں بات. ہم نے اس ملک میں 8 برس کی مسلسل جیل عبدالغفار خان باچا خان صاحب کی دیکھ رکھی ہے. کتنے برس کی؟ 8 برس. 8 برس. ٹھیک. صاحب کی کتنی تھی؟ 11 برس. صاحب کی جیل بھی دیکھی ہے نا. نہیں لیکن میں تو کرونالوجیکل بات کر رہا ہوں نا. ہاں ترتیب وائز. زرداری صاحب جو ہے وہ اگست 90 میں اریسٹ کیے گئے، اس کے بعد سپٹمبر 96 میں. میں باچا خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہیں 1948 میں گرفتار کیا گیا تھا، اس پہ بابڑا ہوا ہے. اچھا اگلی بات سن لیجیے، کیا ان سے ملنے کی اجازت تھی؟ کیا ان کے ساتھ یہ عدالتوں کا یہ رویہ تھا؟ اس وقت تو ابھی آپ کو پتہ کہ ہماری سپریم کورٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ایسی ہے نا. سہروردی اگرتلہ سازش کیس، ذوالفقار علی بھٹو کی جیل
13 सितंबर से लेके 4 अप्रैल 79 तक हमने देख रखी है, इस मुल्क के लोगों ने देख रखी है। मेरी राय में हो सकता है भाइयों में से किसी को इससे लेकिन वो इख्तिलाफ कहते हैं ना कि ये मतलब वो सारे गलत काम हुए तो इसका मतलब है कि ये भी गलत। मेरी यार सुन लीजिए ना, मैं किसी गैर कानूनी काम की हुकूमत की तायीद नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। मैं उस मन में भाई सही से मुत्तफिक हूँ कि भाई जो मैनुअल कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक किया जाए। मैं उसके एक और जाविये की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और हो सकता है कि आप में से किसी को भी उससे इख्तिलाफ हो सकता है। मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के मुअस्सर हलकों में एक धड़ा ऐसा मौजूद है जो जिसके लिए इमरान खान साहब और उसके हामी एक पेरेनियल एसेट है, मुकम्मल मुस्तकिल असासा हैं, चूँकि उनका ख़मीर जिस सियासी फ़िक्र से उठा है, इस्टेब्लिशमेंट के उन हिस्सों को वही सूट करता है। दे विल नॉट अलो इमरान खान एंड हिज सपोर्ट बेस टू डाई, दे आर कीपिंग इट अलाइव थ्रू वन वे और अनदर। बहुत से स्टेप्स हो रहे हैं, जो ये 27 आईनी तरमीम में जिस तरह से मामलात हुए हैं, या जो जजेस की तब्दीलियों के मामलात हैं, या जो इस्तीफ़ों के मामलात हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये उस तरफ जाने के इक़दामात हैं। लेकिन मैं एक तालिब इल्म होते हुए ये पेशबीनी कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को बतौर एक सियासी फ्रीक के ज़िंदा रखा जाएगा, और उसका बेहतरीन तरीका आज की दुनिया में है स्क्रीन कैप्चर। सोशल मीडिया पे हो या टेलीविज़न की स्क्रीन मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो। ये उनको आपका मतलब है कि कौन जिंदा रखना चाह रहा है? उनकी पार्टी? मैंने ना जी, उनकी पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती, उनका सपोर्ट बेस है। ओके। पार्टी और चीज़ होती है, सपोर्ट बेस और चीज़ होता है। भुट्टो साहब का सपोर्ट बेस पे बेताजा था, लेकिन उनकी पार्टी की तंजीम ज़ीरो थी। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब जिस सियासी फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, वो उस धड़े का असासा है, और वो उसको हाथ से जाने नहीं देंगे, वो उसको क्रश नहीं करेंगे, वो उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। उन्होंने आज नहीं, उन्होंने आने वाले कल में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है। ये लोग काम आएंगे। अच्छा जी, बड़ी गल कर रहे हैं। ये जो लोग आज देख लीजिए, यही होगा, यही होएगा बस। नहीं तो फिर भुट्टो ने क्यों नहीं जिंदा रखा? इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द लास्ट पॉलिटिकल लीडर who on his own and his political acumen could uproot the power structure in Pakistan. सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ये मौका कभी नहीं मिला। मैक्सिमम जो हम आखिरी हद तक गए हैं ना इस मुल्क की सियासी क्लास, वो 18वीं आईनी तरमीम है, और आपको पता है वो कहाँ कहाँ चुपती। हाँ, वो बहुत बड़ा, फॉर देम इट वाज ऑलमोस्ट ये उसका ना, ये उसमें से आप जा फरमा रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उस पर कुछ तवज्जो हटाव भी है, और उसमें कुछ ऐसे तनाज़ात पैदा करना है। अरे भाई, ये फेडरेशन है जिसकी इकाइयाँ तय हैं, इसकी तकसीम मियाँ आमर महमूद साहब के कहने पे नहीं हो सकती, फैसल वाडा साहब के कहने पे नहीं हो सकती। ठीक है। एक सूबे की नहीं है भी बेचारे किड़े कोई अपनी गल कर रहे होंगे, वैसे तो कहने जो आप मियां आमिर साहब से आप तो शाइबे का इजहार कर रहे हैं। हाँ, मियां आमिर साहब से ये हबीब अकरम साहब जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया था कि ये आप एस्टेब्लिशमेंट का प्लान तो नहीं कोई आप ले गए चल रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी अपनी सोच। ज़ाहिर है, मैं हैरान हूँ कि ये क्या वो खूबसूरत सोच है जो 2005 के बाद से 2025 तक 20 साल ये सोच जो है ये कौमा में रही है। अब ये जागी है, इसके पट्टियाँ मटियाँ खोली गई हैं, बड़े मशहूर हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल के तौर पे बड़े इंटेलेक्चुअल कमाल है। आमिर महमूद साहब अच्छा, वो मामूली आदमी है। हाँ, नहीं मामूली तो नहीं, उन्होंने बड़ा बिजनेस बिजनेस नहीं, इंटेलेक्ट। अच्छा, हाँ, दानिश, सियासी तजुर्बा, आईनी जो महारत है
उनकी जो कानून साजी पे अबूर है उनका। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ है ਐਵੇਂ। नहीं, मैं मियां अमर साहब को मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो उनका मुलाजिम हूँ, मैं तो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ दिहाड़ीदार के तौर पे, तो लिहाजा मैं ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਆਖਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ जो ही पब्लिक होएगा। हमारा हर दिन ही आखिरी होता है सही और सर, सहाफ़ी का हर दिन ही आखिरी होना चाहिए। हाँ कर दो कर दो कर दो। ये जो सईद चौधरी साहब ने बात की कि वो जेल मैनुअल फलां, और वो मेरी तो जी ये बातें समझ में नहीं आती। मैं बिल्कुल एक सईद चौधरी साहब की बातें आपके समझ में वजह उनकी नहीं बात, वो जेल मैनुअल के मुताबिक बात ठीक कर रहे हैं कि पहले एक जजों का ग्रुप था, उसने ये फैसला दिया कि मुलाकात फलां की भी करवाई जाए। फिर और जज आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी ये पता नहीं 6 लोग मिलेंगे और फलां पहले वालों ने तय किया। और आप इतराज़ तो देखें मैं इमरान खान से 100 सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन ये बात कि वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आकर क्यों करती हैं, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा रूल बनाया गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो मुलाकात होगी। सुन लेना जेल मैनुअल में सियासी मुलाकातें नहीं हो सकती। बात सर वो बाहर आके सियासी आप जो मर्जी कर लें, ये या तो कानून बदलें, सियासतदान से मुलाकात होगी, उसका मैसेज लाजमी बाहर आएगा। ये फजूल प्रैक्टिकली तो यही होगा। उस बुनियाद पर हम ये कहें कि उनके साथ वो ही कुछ नहीं हो रहा जो वो अपने मुखालफिन के साथ करते रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, उसका वो जो सिस्टम है वो उन्हें एक ख़ास तरह का कट लगा रहा है। दूसरी बात, वजाहत साहब से इत्तेफाक करते हुए कि ये उनकी पॉलिटिकल लाइफ को मज़ीद बढ़ाने की एक कोशिश है। पहले तो एक कोशिश ये है कि जो उनके जेन्युइन मुकदमात भी हैं उनको बाकायदा कोशिश से बताया गया कि ये ख़िलाफ़ चला गया है तो इस वजह से इस पर ये मुकदमात हैं। ठीक है, जो जेन्युइन भी थे उनको भी पॉलिटिकल बना दिया गया। ठीक है, वो कोशिश क्यों कामयाब हुई? जी एग्जैक्टली, इतने ताकतवर मुकदमे उनको सियासी बनाकर दिखाया गया कि क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी है, इस वजह से ये हो रहा है। वो सारे और मजे की बात वो ये नैरेटिव है, पब्लिक में गया कि एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी है ही नहीं। हाँ, और वो तो मांग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से इक़्तिदार। 3 मुकदमा फौरी फैसले सुना दिए, वो उलट पड़ गए। आप देख लें, फायदा कर दिया गया। सियासतदान अगर हौसले से काट सकता है जेल, तो ये तो उसको लाइफ दी जा रही है, उसको ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है। अगर आपने सियासी मुकदमा असल वाले भी सियासी कर दिए और आपने उसे जेल में भी रखा हुआ है, उसकी मुलाकातों की पाबंदी पर स्क्रीन कैप्चर हो रही है और उसकी पार्टी जिंदा है, स्क्रीन पर आप देख लें, तो फिर आप उसका साथ दे रहे हैं। सोचो की कर रहे हो, या तो ये है कि ये जानबूझकर हो रहा है, या फिर ये 50s की प्लेबुक बदले। क्या बात ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੂਰਲਾ नहीं करे सर कर रहे हैं यार शकील भाई, कभी तो हाँ सर, मैं गुजारिश अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक तो वजाहत साहब ने जो बात की 100% सर बिल्कुल ठीक डाइवर्शन लगा हुआ है, चूँकि ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो इसलिए ये इशू ज़रा हाईलाइट किया जा रहा है। और दूसरा चौधरी साहब ने जो बात की ना वो कि तौहीन अदालत वाला, सर इसमें एक लीगल पॉइंट ये भी है कि हुकूमत ये जो कहती है ना कि तौहीन अदालत दूसरी तरफ से की जा रही है, तो चौधरी साहब ने उस पर वजाहत तो दी, लेकिन सर एक और पॉइंट ये है कि पूरे पंजाब में सेक्शन 144 भी इम्पोज लगा हुआ। देखे ना, अब ये जब मुलाकात के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप SOPs के मुताबिक हैं, आप कानून को फॉलो करें। अब ये पूरा जुलूस लेके जाते हैं, उनके पास एक जवाब बन जाता है, वो कहते हैं जी यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए वो रोक देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों को, स्पेशली इमरान खान की जो फैमिली है ना, उन्हें सोचना चाहिए। मतलब इस वक्त इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, फौरी तौर पे होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए? ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है ना वो प्रोपेगेंडा से, वो जो खबर आई अफगानिस्तान से, उसके बाद इंडियन मीडिया सारा कुछ, ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, किसी ना किसी की मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और इमरान खान की फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। ठीक है, आप 3-4 लोग चले जाएं, जाके मुलाकात कर लें। अब आपने जुलूस लेके जरूर जाना है, आप जुलूस लेके जाते हैं, उनको रोक देते हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, उसमें मछली लीगल ਨੂੰ पॉइंट ਕਹਿ ਰਹੇ हो कि वो पानी ਦੇ ਵਿੱਚ तैरे ना। नहीं जेल इमरान है, साहब, वो जेल है, वो सड़क नहीं। इमरान साहब ये ज़रा दूसरा इसमें ये पॉइंट देखिएगा,
اب یہ جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے نا علیمہ خان صاحبہ نے, یہ توہین عدالت کی درخواست انہوں نے دائر کی ہے جیل انتظامیہ کے خلاف, جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے نا وہ جیل انتظامیہ کے نام ہے ان کو. اب جیل والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو ملاقات کے لیے آتے ہی کوئی نہیں, یہ پوائنٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اتھارٹی ہے جیل پریمسز کی حد تک, وہ آئیں گے تو ملاقات کروائیں گے, یہ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں. پولیس والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ایک موب جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے, چونکہ وہ اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ یہاں پہ کرتے ہیں. یہ اس کو فالو نہیں کرتے, اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. میری گزارش یہ ہے کہ اس سچویشن کو ملاقات پہلی بات ہونی چاہیے. دوسرا, اس وقت جو سچویشن ہے جس سے یہ پروپیگنڈا پھیلتا جا رہا ہے, کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے, ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کسی ایک کی ملاقات کروائیں. اور کم از کم عمران خان کی صحت کے متعلق اب وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, فٹ فاٹ ہیں, کھانا شانا کھا رہے ہیں, کھابے شابے کھا رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو ملاقات کروانے میں کیا نہیں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ملاقات بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ حکومت وہ جس دن دل کرتا ہے وہ برسٹر سیف کی بھی کروا دیتی تھی, وہ سویرے 5 بجے صبح 7 بجے بھی اعظم سواتی کی کروا دی ملاقات. یہ بھی تو پوائنٹ ہے. خامخواہ کا اب بتا جو تو نہیں کرانی, دیکھیں کہ یہ 144 لاگو ہے. پی ٹی آئی والے بڑے سیانے ہیں. ہاں, یہ قانون کی پیروی کرتے ہوئے ایک سیاستدان کے حوالے سے یہ کہ جی ایک جائے گا, ایک کو آج ملنے نہیں دیا جائے گا, یہ سب نے بھگتا ہے. یہ کوئی اکیلا عمران خان نہیں بھگت رہا, نواز شریف نے بھی بھگتا ہے, بھٹو فیملی نے بھی بھگتا ہے. سیانے وہ یہ ہیں, انہیں پتہ ہے اکیلے یہ قانون جو ہے نا اکیلے کر کے مارنے والا تقریباً قانون ہے. تو بھٹو فیملی نے اکارڈنگ ٹو دا لا گئی تھی نا, ہاں مواب تو نہیں نا اکٹھا کیا جیل کے باہر, تو وہ اس سے عقل حاصل کی ہوئی ہے انہوں نے, میرا خیال ہے. اور وہ آپ مانے یا نہ مانے, وہ یہ کریٹ کرنے میں, یہ پروپیگنڈا کرنے میں ہر دفعہ کامیاب. سوال یہ ہے جب بھی ان کی ملاقات پر پابندی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, عمران خان کو کچھ ہو گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہاں, تو وہ سیانے ہیں, سیانے ابھی نہیں. اچھا نہیں, ایک اور بات, ایک اور سوال ہے کہ کیا ملاقات نہ ہونے سے تحریک انصاف کا اثر کم ہو جائے گا؟ ملاقات نہ ہونے سے تحریک انصاف کا کوئی نیریٹو جو ہے وہ ماند پڑ جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. حل مطلب ملاقات پہ پابندی ہے کیوں نہیں کروائی جائے؟ میں نے گزارش کی ہے کہ کیوں, لیکن بات وہ ہے نا جو وجہ صاحب نے کی ہے, میں بھی اس کو اسی پیرائے میں کہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو. نہیں, زندہ بھی رکھنا زندہ سے مراد اور زندہ سے دوسرا مراد ڈائیورشن لگی ہوئی ہے سر. موجودہ سنیریو میں آج کل 2 4 10 دن کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہے اس کو ذہن میں رکھیں, پھر اس کے بعد چونکہ وہ معاملہ سارے دبے ہوئے ہیں, یہ ذرا ہائپ پہ ہے, تو ساری یہ ڈائیورشن. اچھا, ڈائیورژن کس چیز کی ہے؟ اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے کہا تھا کہ اسکرین کیپچر کی جا رہی ہے. چلیں جی, اسکرین تو کیپچر کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ان کی پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ ہے, لیکن گراؤنڈ پہ کیوں نہیں ہے؟ ابھی یہ جو بائی الیکشن جو ہوا ہے, نہیں بائی الیکشن جو ہوا ہے جمہوریت میں, جو الیکشن ہے یہی ایک پیمانہ ہے نا. اب اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ کہاں پہ ہے, کس طرح ہے. ایون کہ اپنے میرا خیال نہیں ہوئی, 44,000 کی لیڈ ہے. اور ہری پور وہ حلقہ ہے جو کہ جہاں پہ سارا زور لگایا پی ٹی آئی نے, وہاں پہ باقاعدہ جو وہ کمپینز چل رہی تھی اس میں عمر ایوب صاحب کے انکل ہیں یوسف ایوب صاحب, ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہیں, وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں باقاعدہ. وہ سہیل صاحب جو ان کے وزیر نہیں, سہیل صاحب سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی طاقت مانے پاس صوبائی حکومت مانی جی کہ ساڈے کول طاقت ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, صوبائی حکومت ہماری ہے, تم کیسے جیت جاؤ گے. سہیل افریدی صاحب نے وہاں پہ جا کے جو ہے باقاعدہ جلسہ کیا, دھمکی شمکی, اس کے باوجود وہ ہار گئے. اور وہ الیکشن وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں بائیکاٹ کیا تھا. لاہور میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا 129 میں, ٹھیک ہے نا. حماد اظہر صاحب فورسلی وہ انہوں نے اپنا وہ دیا نا, کزن کا وہ کینڈیڈیٹ تھا, باقاعدہ ان کی فیملی نے کمپین چلائی ہے. الیکشن پوری طرح سے انہوں نے لڑا, اس کے باوجود ہارے ہیں. تو سر گراؤنڈ پہ وہ پاپولیرٹی نہیں ہے, وہ سچویشن گراؤنڈ پہ نہیں ہے جو سر میں نے تو پہلے کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے نا. میں پہلے گزارش کی کہ میں اجازت دے, میں کھلوا دیں ملاقات. سر ملاقات سر ٹیڈی مہربانی ملاقات کھلواؤ سر. ملاقات ہونی چاہیے. جو رولز ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, آصف زرداری کے ساتھ ہوئی,
نواز شریف کے ساتھ ہوئی تو اگر ان کے ساتھ رولز کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا تو وہ بھی زیادتی ہے, وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. بالکل صحیح. تو وہ اصول قانون کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن حکومت شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ انہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے حکومت کو, اور پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے یا عمران خان کی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس کے جو ثبوت کے طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں, ایک تو جیسے ابھی ملک صاحب بات کر رہے ہیں, اشکیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے الیکشن میں جو رزلٹ نظر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور ساری پارٹی کا جو ایک بیانیہ تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو وہ ریڈ لائن والا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا. ایک تو پہلے گرفتار ہو گیا, سزا ہوگی, جیل میں ہو گیا. اچھا, اب ان محترمہ کی ایک ویڈیو جو کل سے چل رہی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے, بال تو بیگا کر کے دکھائے. اچھا, مجھے تو پہلے لگا کہ شاید یہ کوئی وہ ہوگی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہوگی, لیکن وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو آن کر رہے ہیں نا, تو وہ اس کے باوجود کوئی سڑک پہ نہیں نکل رہا. وہ مکسنگ ہے اس میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہی لگا, لیکن وہ ویڈیو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو چکی ہے. اچھا, اب جس میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ آپ انڈیا ٹی وی والے کی بات کر رہے ہیں, آپ انڈیا ٹی وی والے کی بات کر رہے ہیں. وہ والا حصہ انہوں نے تھوڑا سا ایڈٹ کر کے ڈالا ہو کہ سندور 2 اگر کرے گا تو نہیں وہ پتہ چلتا ہے, لیکن اس میں وہ نہیں ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں. میں تو علیمہ خان صاحبہ کی ایک ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر موجود ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارا شور مچانے کے باوجود, تمام مظلومیت دکھانے کے باوجود, وہ دونوں محترمہ جب سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک بلکہ ننگے پاؤں بیٹھی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے جوتے کس نے چوری کر لیے, تو وہاں سے ظاہر پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے, انہی میں سے کوئی اٹھا کے لے گیا ہوگا. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے, ان کا پہلی بات ان کا رائٹ ہے, ملاقات ہونی چاہیے قانون کے مطابق. اور وہ جو اگر باہر آ کے وہ کرتی ہے, تقریر کرتی ہیں یا وہ اس کا پولیٹیکل بیان دیتی ہیں, تو وہ تو ان کے وکیل بھی آ کر دے دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ لمبے لمبے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں. یہ سب اچھا نہیں, کچھ ذمہ داری ادھر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, ادھر حکومت ایک ذمہ داری تو حکومت سائڈ پر بھی ہے نا. حکومتی وزراء بڑے عجیب مذہقہ خیز سے ان کے بیانات ہوتے ہیں کہ عمران خان کو غیر ضروری پروٹوکول مل رہا ہے, اس کو 8 بیرکیں ملی ہوئی ہیں, یہ کر رہا ہے. اور بھائی کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہی. اچھا, وہ جو گڈ ٹو سی یو, ایک ٹائم میں یہ ایک ایکسکیوز تھا حکومت کے پاس کہ وہ ججز ہیں, تو وہ ججز تو چلے گئے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزیں مینیج کر لی ہیں, تو اس کو بھی ختم کرا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اس کو پروٹوکول مل رہا ہے, اگر اس کو ایکسٹرا فیورز مل رہی ہیں تو وہ تو اس حکومت کی مرضی سے مل رہی ہیں, یا پھر اگر کوئی اور بھی دے رہا ہے تو یہ حکومت اتنی بے بس ہے ان مراعات دینے والوں کے سامنے, اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ ان کے کہنے پر یہ مراعات بھی دی جا رہی ہے, اور بیچارے دبی سی آواز میں سسکاریاں ان کی نکلتی ہیں کہ جناب اس کو پروٹوکول دینا پڑ رہا ہے. تو پھر وہ خواجہ ساوری بات ہے, پھر کوئی اور چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو حکومت چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو باتیں ہیں یہ حکومت کی طرف سے بھی نااہلی اور نالائکی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن حکومت اس بات کو پر خوش ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے انہیں اس طرح سے رکھ کر. اچھا, میں اس کو یہ صحیح نہیں کہہ رہا, یہ غلط بات ہے, لیکن حکومت اس بات پر خوش ہے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے, انہوں نے اس کی وہ کم کر لی ہوئی ہے. اور باقی جو ان کے کیسز کی بات ہو رہی تھی, کون سے کیسز آپ کو یاد ہوگا, یہ 190 ملین پاؤنڈ والا خیر شروع ہی بڑا لیٹ آ کے اس پہ کام ہوا, پتہ نہیں کس اس میں ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ ان کی حکومت ختم ہوئی اور پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے, تو بڑے ابتدائی دنوں میں ایک میٹنگ تھی جو ادھر 180H میں تھی, آپ بھی تشریف لے گئے تھے وہاں یہ سوال آپ کے میٹنگ نہیں سی سر, پریس بریفنگ, معافی چاہتا ہوں, پریس بریفنگ کہہ رہے ہیں, بہت سارے سوال آپ کی کردار کشی ہوتی ہے. اچھا, سوالات ہو رہے تھے, میں کلا تھوڑی سی. نہیں, میں نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ میں نے اس وقت بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اب تو وہ ان کی حکومت چلی گئی, تو اس کو کچھ کر لیں اور منگا لیں وہاں سے, نکلوا کے اپنے اکاؤنٹ میں, سرکار کے اکاؤنٹ میں منگوا لیں, پڑے ہوئے اگر وہاں. تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ قانون اپنا راستہ لے گا. تو حکومت کا تو چونکہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو پھر قانون کے مطابق چلتی رہی ہے چیزیں. قانون نے اپنا راستہ لیا نا, وقت وہ جو پیسے حکومت وہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا 2-4 دن پہلے کہ جی کہ وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے میں اس پریس بریفنگ دیتے میں سوال کیتا سی, نواز شریف صاحب نے کہا ہے وہ اکیلا نہیں ہے, اور باقی اس سے حساب لینا چاہیے. ہاں ساری ہے کہ نا جو بھی. اچھا, وہ میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ جی کہ باجوہ صاحب دا تے فیض صاحب دا کی کرنا ہے, بڑا انہوں نے ضابطہ ہی رکھا.
تو میں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اس میں سے کیڑے نہیں نکالتے. میں کہا جی ویری گڈ سر, میں معافی چاہنا, تجھے ٹھیک کر رہے ہو. کیا بات کی تھی. نہیں بڑی گل کی تھی. جی کریں. میں ایک جملہ بولوں گا کہ اس وقت ان تمام معاملات میں یہ ملاقاتیں, یہ مقدمات, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ان ون ورڈ آئی وڈ سے کہ یہ آنے والے 3-4 برسوں کے لیے فیلڈنگ سجائی جا رہی ہے. کیونکہ یہ سیاسی نظام ہے, اس کی بھی تو ایک نامیاتی عمر ہے نا. اس کے بعد بھی تو دل زدگان کی بستی میں کچھ لوگوں کو طاقتور ہی رہنا ہے, تو یہ فیلڈنگ اس کے لیے سجائی جا رہی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ایک جو اور آپ کے دوست سہیل بڑائی صاحب نے آج پھر کالم میں یہ ذکر کیا ہے, ویسے تو وہ جس طرح سے جو ان کا انداز ہے بڑی دور سے کہانی لے کر چلے, اور 1909 پھر 1917 پھر 1919 اور پھر وہ جلیاں والا باغ, اور اس سے پہلے بھی ستیا پال کا ہلاکت, اور فائنلی انہوں نے کہا کہ جناب وہ آزادی کے لیے پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اگر کوئی پھانسی دی تو وہ قبول نہیں ہوگی لوگوں کو. اچھا انہوں نے لگ رہا ہے کہ پھانسی ہو رہی ہے. سہیل بڑائی صاحب جو ہے نا, آج انہوں نے پھر وہ دلوا دیا. اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں. ہاں نہیں اچھا مطلب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سہیل بھائی جو ہے نا, وہ میں نے جیسے سہیل صاحب ویسے پاکستان آئے نہیں کہ نہیں تک پاکستانی میں, وہ گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے. ابھی کل تو وہ نکی صاحب کے بلڈ ہے اس میں تھے. یہ نکی صاحب والی تقریر ہے جو انہوں نے اسکرپٹ کی ہے. اس تقریب کا جو منتظم ہے وہ فرق سہیل گوندی ہے. اس کے بعد میرے خیال میں مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے. اچھا میں سعید چوئی صاحب, یہ جو نواز شریف صاحب نے بات کی اپنا وہ اکیلا نہیں ہے, نہیں اکیلا. عمران خان کہڑا کوئی آپ ہی میرا مطلب ہے کہ انہیں موٹر سائیکل سٹارٹ کی تھی تو انہیں کہا کہ چلو میں ذرا وزیر اعظم ہاؤس چلے جاؤں, کینچی مارتا ہے. ہاں کینچی مارتے ہوئے اتنے چلے گئے. تو وہ کہ ان سے پوچھنا چاہیے تو سر کون پوچھے گا, پوچھا جا سکتا کہ نہیں پوچھا جا سکتا. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ویسے ہی ان کو اس کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے کہ اڑ گئی ہے, رک گئی ہے, بار بار وہ ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ شاہ جی, یہ دیکھیں یہ جو ہے پاشا وزیر اسلام, پھر یہ ڈی جی ایس اے کی جو فیض حمید کی بات, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر باجوہ صاحب, ٹھیک ہے نا, ایون یہ کہ رحیل شریف صاحب جو ہیں ان کے دور میں دھرنا ہوا تھا نا. جی ہاں ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ استعفیٰ مانگنے بھی گئے تھے کچھ لوگ کہ حالات بڑے خراب ہیں, استعفیٰ دے دیں آپ. تو وہاں جو جس طریقے سے رحیل شریف صاحب امبیرس ہوئے تھے وہ ایک الگ ایشو ہے. تو یہ پھر بعد میں ان کو اس سے جو ان کا پلان تھا نا عمران خان صاحب کا, یہ وہ عدلیہ کا, یہ سارے جب ایک مٹھ بنے ہوئے تھے, ایک پیج پہ تھے سارے ہی, یعنی جو وہ کہتا تھا عدالتیں اس پہ مہر لگا دیتی تھیں یکجان, اور جو وہ کہتے تھے وہ اس پہ مہر یہ لگا دیتا تھا عمران خان, اور عمران خان کی بات پہ وہ مہر لگا دیتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں, بیٹھے ہوئے درمیان میں یہ بیٹھا ہے, ادھر فیض حمید بیٹھا ہے, لان میں بیٹھ کے خوش گپیاں ہو رہی ہیں. روزانہ روزانہ اس طرح ہو رہا. پھر ان کا جو پلان تھا, یہ جو استصحاب کے نام پہ انہوں نے سارے ہی اندر کرنے تھے, گلیاں ہوں سنجیاں پہ مرزا یار پھرے. مجھے سپریم کورٹ کے جج نے خود ایک بات بتائی ہے, اب وہ ریٹائر ہو گئے, لیکن اس وقت وہ انہوں نے کہا جب ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے 30 کے قریب نئی احتساب عدالتیں اور پتہ نہیں کتنے 100 کیس, اور یہ وہ سارے تو اندر تھے. حمزہ, مریم, نواز شریف, فریال تارپور, وہ جو شاہ صاحب ہیں ہمارے خورشید شاہ صاحب, زرداری صاحب, کوئی بندہ باہر تھا. ان کا پلان یہ تھا کہ ان سب کو نہل کر دینا اور پھر اکٹھے ہو گئے سارے. نہیں کرنا سعید بھائی, 5000 بندوں کی پھانسی کی بات بار بار کہی گئی. اچھا نہیں, یہ میں مجھے یہ تھا کہ ان کو گلیاں ہو جائیں سنجیاں پہ مرزا یار پھر, یہ پلان تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جناب, یہ اس کا ضرورت نہیں تھی اس کو اقتدار سے ہٹانے کی, بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ عدم اعتماد نہ لاتے تو اس نے خود ہی گر جانا تھا. نصرت جاوید صاحب ہی کہتے ہیں خود ہی گر جانا, اس لیے جناب عوام نے مسترد کر دینا تھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو جانا تھا.
مسترد کر کے لانا کس کو تھا؟ یہ تو سارے اندر پڑے ہونے تھے. اسی نے حکومت کرنی تھی, اسی ٹولے نے حکومت کرنی تھی. پھر جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, پھر تو اگر آپ کہہ رہے ہیں باجوہ اور فیض حمید تو چلو پکڑا گیا نا, ابھی تک وہ والی بات تو ہوئی نہیں اس سے. وہ تو کہہ رہا ہے جناب وہ عمران کو لانے والا جو ایشو ہے اس پہ تو وہ کہہ رہا ہے نا میں تو DGI سے تھا, فلاں سے فلاں کو گواہی کے لیے بلائیں, ملٹری سیکٹری کو بلائیں, دوسرے ملٹری سیکٹری کو بلائیں, بریگیڈیئر کرنل جو ہے ان کو بلائیں, احمد کو بلائیں. تو وہ کہہ رہا ہے مجھے تو وزیر اعظم جو کہتا تھا میں کر دیں کرتا تھا, میں نے کیا 2 نمبر کی. اور باجوہ صاحب جو ہیں, باجوہ صاحب نے تو ریسکیو کیا ہے ان کو. جو اگر لایا تھا باجوہ, فرض کرے باجوہ ہی لایا تھا, تو ریسکیو کس نے کیا ان کو جو اندر جانے تھے, جو گلیاں سنیاں ہونی تھی, اسی نے کیا نا یار. عمران خان جو کہہ رہا تھا جناب یہ پہلے میں اب نہیں کرتا جناب تاحیات, اگر وہ ایکسٹینشن دینے کا وعدہ کر رہے تو میں تاحیات ایکسٹینشن دے وہ تو پھر بعد دی گل ہے نا. ریسکیو کیا تو یار یہ تمہیں بچایا کس نے عمران سے ان کو؟ نہیں وہ پہلے تو باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو بچایا نا عمران خان کو کہ مینوں ایکسٹینشن نہیں دینی ہے نا. نہیں ایک اب پھر مل گئی تھی, نہیں ملی نا, نہیں ملی نا یار. اور کس کے کہنے پہ نہیں ملی, وہ عمران خان نہیں ہے, وہ نواز شریف صاحب ہیں. اچھا بہرحال اوکے, لیکن یہ دونوں ہی یہ جو دونوں ہی عمل ہیں, دونوں ہی جو عمل ہیں وہ دونوں ہی غلط ہیں. پہلے اس کو لانا, پھر اس کو گرانے کے لیے ان کے ساتھ مل جائیں, دونوں ہی عمل غلط ہیں اگر دیکھا جائے تو. آئینی طور پہ تو مداخلت کیسے کر سکتے تھے. لیکن اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ اندر ہے, دوسرا باہر پھر رہا ہے, اس کو کسی نے نہیں. آپ کا نقطہ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایم بھی بولی جا رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں میں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں, ایک بیانیہ ان کا ہے نا, میں ایم بھی گل ہی ہے وہ بیانیہ والی, لیکن اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ نہیں انہوں دی گل تو لگتا ہے یہ وہ بیانیہ ہے جو ہم نے 70 نہیں وہ ٹھیک ہے جو بیانیہ ہے, لیکن سر دست ایسا کچھ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا. کہ جو بڑے صاحب ہیں ہاں ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے گا, یعنی باجوہ صاحب. نہیں وہ ایک باجوہ تھوڑی ہے, پھر تے لین لگی پئی ہے پیچھے. فیض حمید کی حد تک نہیں لین لگی پئی ہے. سن لو نا تسی جو ظہیر اسلام صاحب دا کی کرنا, جڑے راتی گئے استعفیٰ, جنرل پاشا دا ہی کرنا, جنرل کیانی صاحب دا ہی کرو گے پھر جو سامنے آیا ہوا ہے نا, جو کڑکی میں پھنسا ہوا اب انہوں تو چون لا ٹھیک ہے نا, اور جو کڑکی میں پھنسا ہوا ہے نا, وہ یہ وجہ بھی نہیں ہے, صرف یہ, میں معافی چاہتا ہوں, صرف یہ وجہ نہیں ہے اور بھی وجہ کہ عمران کو لایا تھا. اچھا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے بیچ میں. چلو ٹھیک ہو گیا, معافی چاہتا ہوں. کوئی نہیں سر, تسی کی کہندے ہو بیچ اس مسئلے کے کہ نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہی مین اٹ کہ نہیں؟ دیکھیے میری رائے میں, اور میں غلط ہو سکتا ہوں, ایک طالب علم کے طور پہ جس نواز شریف صاحب کو میں نے IGI کا ہیڈ ہوتے ہوئے ان کی شدید مخالفت کی ہوئی ہے, جو ریکارڈ پہ چھپی ہوئی ہے, اس نواز شریف سے لے کے 2013 میں نواز شریف صاحب کی کامیابی کسی کو اس سے کوئی خوش نہیں تھا. اور ستمبر 2013 ہی میں سازشیں شروع ہو گئی تھیں دھرنے والی. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں وہ جو 4 حلقے کھولنے کی بات تھی, اس کی حمایت زرداری صاحب نے بھی کی تھی. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا 2 باتوں پہ سٹینڈ ہے نا, سویلین سپریمیسی پہ, وہ خود کو بے بس پاتے ہیں. میری رائے میں اس بے بسی کی وجہ ہے, اس کی بے بسی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے پولیٹیکل کرٹیکل میس ہی ختم ہو گیا ہے. موگی کہانی مک گئی جی, 27 تو بعد اور مک گئی. مسئلہ چلو 27 اگے چل کے گل مشرف والا کر کے دکھایا تھا انہوں نے. کنے وہ تے افتخار چودھری دے ہتھ ہو گیا سی, وہ ایسے اٹھا کے سڑک سے لے گئے اور 42 دن اس کو یہاں رکھا اور باہر بھیج دیا. وہ تو طاقت ایسی دکھائی تھی انہوں نے اپنی, اور وہ بھی افتخار چودھری صاحب اپنی کڑچی کر گئے سن, وہ اپنی کڑی میں سے. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا بھلے 4-5 مہینے کے وقفے کے بعد بھی اس بیانیے کی طرف اشارہ وہی کرنا, اور یہ میں عرض کر دوں کہ وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں, اس میں زرداری صاحب شامل ہیں. سر زرداری صاحب دا حصہ نکل جاتا ہے جی, میں یہ وہ معاملہ اور ہے, اس کی وجہ ان کا ڈومیسائل ہے. ہاں وہی نا,
उनका डोमिसाइल है। उन्होंने पिंडी से जनाजे एक से ज़्यादा उठा के गड़ी खुदा बख्श लेके गए हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए ये दोनों जमातें जो हैं, और इंक्लूडिंग आई वुड से जो पॉलिटिकल एलिमेंट है पीटीआई का, वो सब पाकिस्तान के लोगों का असासा है। ठीक हो गया सर। ये हाँ साहब, ये मुझे बताएं, रूल्स ऑफ गेम चेंज हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब दी मतलब पावर पॉलिटिक्स में। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी रूल्स ऑफ गेम चेंज करने की कोशिश की थी, और मैं एक मिनट सर, वो इफ़त आ गई, मैं आज प्लीज़ आज I'm so sorry. नहीं आ जाए Being late. अस्सलामुअलैकुम। आपका बड़ा इंतजार करके हमने फिर शुरू किया। बस आपको पता था एक कमिटमेंट थी जी। आप कंटिन्यू आपकी एक कमिटमेंट थी, हमारी पत्नी इतनी अच्छा, हम बात हो रही थी ये अपना नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है ना कि इमरान खान कल्ला तो नहीं आया ना, बात तो सही है। हाँ वो तो मैं पूछ रहा सी तो कि बात पहले जो जैसे चौधरी साहब भी कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने एक पहले भी कोशिश की थी, वो मुशर्रफ के हवाले से थी, उसका नवाज शरीफ साहब से क्रेडिट लेना बनता नहीं है। और मुझे एक मीटिंग का अहवाल भी याद है, जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने, तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ का वो आर्टिकल 6 के अंडर ट्रायल करें। तो उन्होंने अपनी टोपी पे हाथ रख के कहा कि ये बड़ी कमज़ोर है, सिंधी टोपी पहनी हुई थी उन्होंने। फिर ये नवाज और ये शरीफ क्या कि जब आप आएंगे तो कर लीजिए, ठीक है। फिर नवाज शरीफ साहब ने ही वो हौसला किया, और वो उस हौसले का नतीजा है कि अब भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जो मार्शल्लाह की तरफ जाना है ना, अब वो आखिरी दिनों में धमकी रह गई है। अच्छा, दूसरी बात आपने जनरल बाजवा के बारे में की, सिवाय नवाज शरीफ के मैं आई विटनेस हूँ इस बात के बारे में, सब के सब उसे एक्सटेंशन देने के लिए भी राजी थे। तो फिर मैं ठीक ही कह रहा था ना। जी मैंने हाँ जी नवाज शरीफ साहब ने रोका। नवाज शरीफ ने इस बैलून से हवा निकाली और फिर स्विट्जरलैंड चले गए। बाद में आखिरी 10 दिनों में आपने मार्शल्लाह भी सुना, मार्शल्लाह लगा दूंगा, उन्होंने कहा लगा दें, ठीक है, अपने भाई को भी बुला लिया था। फिर उन्होंने कहा चले मैं नहीं तो फिर साहिर शमशाद मिर्जा, ही वाज द रियल बॉय, ठीक है, और वो भी नहीं हो सके। मैं वैसे उन्हें ट्रू सोल्जर समझता हूं, बिल्कुल, लेकिन वो फिर ये था कि उनको पिंडी का कोर कमांडर इसीलिए तो लगाया गया था। तो बाजवा साहब की जो था ना असल जो चॉइस, बाकी सबको भी उन्होंने पुत्र दिए हुए थे, क्योंकि आपका कह रहा हूँ सबको कहा हुआ था, लेकिन ये वाले जो थे वो उसमें बाजवा साहब की यही ऑप्शन थी कि अगर मैं ना हुआ। अदरवाइज मैंने सुना है कि बाजवा साहब जिसको कहेंगे उसको बना देंगे जी, अगर अब बाजवा साहब एक्सटेंशन मांगे तो बाजवा साहब को दे देंगे। यही प्राइम मिनिस्टर थे, यही सारा कुछ था, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो बाद में उन्होंने कोई ब्लैकमेलिंग चिप्स और तरह की यूज़ करनी शुरू की, और तरह तरह की बार्गेनिंग उन्होंने शुरू की, तो फिर मामला ख़राब हुआ और नवाज शरीफ फंस गए। तो ये क्रेडिट उनका है। बाकी वो जो कहते हैं कि जी इनका एहतसाब किया जाए, तो उनकी हुकूमत कर लें, उन्हें कौन रोक रहा है। और फिर ये एहतसाब जो है वो जनरल ज़िया तक भी जाएगा। फिर ये एहतसाब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਨਾ। और सुनिए इस मुल्क में सिर्फ सियासतदानों सर, का सुनिए ना, कैसा खूबसूरत मुल्क है, जो लोग पार्लियामेंट में बैठकर पता नहीं कौन कौन सी कानून साजी करते हैं, पता नहीं ताहयात क्या करते हैं, वो अपने लिए कोई ताहयात कानून नहीं बना सकते। नहीं जरदारी साहब ने देता सर मेरी अर्ज सुने ना, जरदारी साहब ने तो बीच में से अपना भी खड़ा कर लिया मीनार के भी, जनाब मुझे भी साथ ही लेते जाएं, और शेख शामिल हो गई थी और वो वज़ीर आज़म के उन्होंने लिए। वोट देना था। ठीक है, उन्होंने वज़ीर आज़म ने वापस वो बाद में withdraw सर हुआ, आप प्लान हो गई। 50s की हिस्ट्री पढ़ लें, अगर हम 50s से एक कदम भी आगे बढ़े हों तो फिर कहें हम वहीं फिर रहे हैं। ये दायरे का सफ़र है, ये वही अयूब खान की प्ले बुक है, और नवाज शरीफ साहब एहतसाब करवा लें, उन्हें कौन रोक रहा है। लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टिव नहीं हो सकता, ऐसे सबको अलामती सजा दे दें, चले ऐसे कर रहे हैं। हाँ वही कह रहे हो। इसको खत्म करें, इस सेगमेंट को अगला शुरू करें। वेलकम तो कर ली सर। हाँ जी, हाँ वेलकम। मेरे ख्याल से पहली दफा बैठक में कोई खातून आई। नहीं पहले भी आएंगे। अच्छा चले। और वैसे कुछ यहाँ एजाजी खातिन भी मौजूद हैं। अच्छा फिर ठीक है। वजाज साहब उनमें से एक है, फेमिनिस्ट है ना, हाँ। तो वो बुरा नहीं मानते इस बात तो हम बाज़ाब्ता तो आपसे अगले सेशन में बात करते हैं।
تو ویسے ہم یہاں پہ جو ہے مہمان کو سب سے پہلے بولنے کا ہم کہتے ہیں کہ وہ بات کریں، تو وہ چونکہ باپ ذرا لیٹ ہو گئی. ہاں، تو اس پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان کون سا اکیلا ہے، سب سے حساب لینا چاہیے، ہوگا صاحب آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو سارٹ آف، مطلب انہوں نے عمران خان پہ باقاعدہ الزام لگانے سے بہتر ایک سیاستدان جو ایک پازیٹیو طریقے سے کرٹیسائز کر سکتا ہے اس طرح انہوں نے کیا ہے. سو آئی اپریشیٹ اٹ. اور سب سے بڑی بات یہی جو ہمیں عمران خان صاحب کی بری لگتی تھی کہ وہ نان پولیٹیکل لینگویج میں بات کرتے تھے ہر بات. تو یہ پولیٹیکل ایک جو رویہ ہے اور ایک ڈیسنٹ رویہ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے اگلے کو کرٹیسائز کرنے کا. جہاں تک ہم ہسٹری میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو ہمیں پتہ نہیں شاید قائد اعظم کا بھی احتساب کرنا پڑے اس طرح کہ پاکستان جو بنا کیا ہوا. سو آئی تھنک کہ آپ ہر وقت یہ بات کہہ دینا کہ یہ بھی تو ہوا تھا وہ بھی ہوا تھا. چارٹر اور ڈیموکریسی کے بعد ہمیں ذرا گفتگو کا رخ موڑ لینا چاہیے. چلیں میں بالکل اچھا، بڑا اچھا. اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کمپرومائزز کیے اور پھر بھی بچ نہیں سکے، طارق فاطمی کی قربانی، پرویز رشید کی قربانی، ڈان لیکس، اس کا بھی راؤ تحسین، اس احتساب کی بھی بات شامل کر لیں نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہے اور ایک تھوڑی تھوڑی جگہ ہی لے سکتا ہے پولیٹیکل جو بھی کوئی انسان ہوتا ہے، پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی جگہ چارٹر اور ڈیموکریسی کے بعد لینا شروع کرنی تھی. ہمارا بیچ جو ڈیموکریسی کا جو 15 سال چلنا چاہیے ایک بیچ کے بعد وہ تھوڑا سا چلنا شروع ہی ہوا تھا، تو ایک بہت بڑی طاقت ان کے اگینسٹ دوبارہ ہم لے آئے. اب بات اس کی ہو رہی ہے کہ بہت دیر سیکھنے کے بعد پولیٹیشنز اکٹھے بیٹھ کے اپنی جگہ لے رہے تھے پر اس کے باوجود نہیں لے سکے. اور اسی بات کا المیہ عمران خان ہم سب کو شروع میں بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ ہم اسے ایز کرکٹر جانتے تھے، ایز فلانتھروپسٹ جانتے تھے، اور ہمیں لگتا تھا سچ بول رہے. ہم نے بھی اس پہ شروع میں 6 مہینے تو میں نے بھی کر ہی لیا تھا. وہ تو بعد میں جب بولا تو پتہ چلا. بات ان کی آواز میں نہ کہا. اچھا نہیں، میں جھوٹ بول نہیں سکتی، اس لیے آئی اون مائی مسٹیکس. نامۂ اعمال میں تو جو زیرو پہ ہم پہنچے ہیں آفٹر آل دس دوبارہ سے، اور اب تو اتنا بلیٹنٹ ہو گیا ہے. اب آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ تو لگا ہوا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ ایسا ہی ہے نا، میں تو بول رہی ہوں 2018 سے لگا ہوا ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ اعلان کر کے لگا. پوری سچویشن کو اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہم 0.0 پہ ہم ایوب کے زمانے میں یا اس سے پہلے بار ہم دوبارہ آ گئے. اور اس کا قصوروار میری نظر میں ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فالوئنگ دی عمران خان کی شکل میں، کیونکہ ان کا پورٹ فولیو بیک گراؤنڈ کو ایک تو وہ خاموش تھے ایز اے کرکٹر اینڈ دین فلانتھروپسٹ تھا. تو جو انہوں نے آ کے زہر مچایا ہے اور سب کو دوبارہ زیرو کر دیا ہے، اس کا مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں اب کوئی فرق پڑنے نہیں والا. سو دس از واٹ اٹ از اینڈ لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. اس ماشاءاللہ میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. جی پہلے ماشاءاللہ لگتا تھا کہ ایک یونیفارم میں بندہ آ کے بیٹھ کے کہتا تھا عزیز ہموت تو السلام علیکم. اس مرتبہ یہ کام ان دو سیاسی جماعتوں نے جنہیں ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اور جمہوریت کی طرف ایک قدم آگے بڑھے تھے، انہوں نے شاید اس کا کفارہ ادا کیا اپنی اس غلطی کا، اس کو غلطی سمجھتے ہوئے اپنے کمپرومائزز کے تحت. اور اب اس ماشاءاللہ کا اعلان پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہی سیاستدانوں نے کیا کہ سوری، جو سیاستدان سپیس لے رہے تھے انہوں نے کہا جی یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں کوئی سپیس نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ ایک وقتی اقتدار چاہیے، یہ ہم اس وقت قربان نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں اور ماشاءاللہ لگا دیں اور سارا کچھ مطلب انہوں نے اس کو چلے میں اچھا میرا وہ آپ اس کو 18 کے بجائے آپ 1918 سے لگوا دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پارلیمنٹ نے بیٹھ کر ہمارے موجودہ سیاستدانوں نے، انہی لوگوں نے جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، انہوں نے کہا جی سوری وہ غلطی ہو گئی تھی. اب یہ جو کچھ سارا کچھ کر رہے ہیں 27ویں ترمیم سب کچھ 1 ایک ترمیم نہیں ہے بغیر ترمیم کے بھی. آپ بتائیں کیا کرتے جو نواز شریف صاحب آج وہ کبھی کبھی چھپ کر اچانک وہ اس طرح سے کر کے بات کر دیتے ہیں نا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اپنی حکومت ہے، اپنی حکومت نہیں ہے، اپنی حکومت ان کی اپنی حکومت ہے. وہ بیٹھ اگر وہ بیٹھ کر اگر
پھر چھوڑ دیں. اگر وہ بیٹھ کر اگر وہ بیٹھ کر لاہور کے خوبصورتی کے اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں, اگر ان کے کہنے پر انتہائی کمزور معیشت میں پیسوں کی کمی کے باوجود وزیر اعلیٰ کے اعلان کیے ہوئے 10,000 روپے فی مسجد کو ان کے کہنے پہ 25,000 روپے کیا جا سکتا ہے, جو 65,000 مسجدوں کو دینا تھا, اتنی پاور ہے ان میں, یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ عمران خان کے ساتھ جو تھے ان کا براہ راست نام لیے بغیر اور یا نام لے کر ان کا احتساب نہیں کروا سکتے, کیونکہ آپ کے خیال میں ان کی حکومت نہیں ہے. میرے خیال میں انہی کی حکومت ہے, چونکہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم دونوں کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمارا لیڈر ہے اور ہم اس کی, اگر وہ انڈیا کے خلاف جنگ کی پلاننگ کر سکتے ہیں بیٹھ کر, ہمیں حکومت نے یہ بتایا کہ وہ اس کی پلاننگ وہ کر رہے تھے, اگر نواز شریف صاحب یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو وہ اپنی حکومت کو یہ حکم بھی دے سکتے ہیں کہ ان کا احتساب کریں. چلو میرا خیال ہے کہ 27ویں ترمیم اور نوٹیفیکیشن اگے چل کے گل کر لیں, تو ابھی ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, واپس آ کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ہاں جی, بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس نشست میں جو گل جڑا ذکر کرنا ہے سر, میرے ذہن چ تیاری گل کہ IMF والی رپورٹ, اور یہ کہ مجموعی طور پہ آپ اس گورنمنٹ کو ایک کامیاب حکومت کہہ سکتے ہیں یا ایک ایسی حکومت کہہ سکتے ہیں جس سے لوگ مطمئن ہیں, یہ کامیابی کے جو بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس پہ پورا اترتی ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے ہم نہیں میں سنوں گی, میں اور ان کو خوش آمدید. تسی خوش آمدید. بھائی ہماری ٹیم میں محترمہ عفت عمر شامل ہوئی ہیں, ہمارے ملک کی بہت سلجھی ہوئی اذہان میں سے, دماغوں میں سے ایک. وی ویلکم یو. اچھا, جہاں تک تعلق ہے یہ IMF کی رپورٹ کا, دیکھیے یہ اس میں سے وہ حصے نکال کے گورنمنٹ اچھل رہی ہے جو ناقابل تردید ہیں. فار ایگزامپل انفلیشن 38% سے 6 پہ تو آئی ہے, بٹ وٹ از الارمنگ ون, IMF نے کلیئرلی کہا ہے کہ گورننس بری ہے اور کرپشن موجود ہے. IMF کا یہ کہنا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ it will directly impact DFI, ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. یہ اس برس کا 2025 کا پہلی سماہی ہے, یہ جو تیسری ختم ہوئی ہے نا, جس میں ہمارے یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری مزید کم ہوئی ہے. اچھا, ہماری جو برآمدات ہیں ان میں 4% کی کمی آئی ہے. ہماری درآمدات 14% بڑی ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ماہرین معیشت ہوتے ہیں نا, یہ گلاں دے گالڑ ہوندے نہیں. یہ اعداد و شمار ہٹھاں ہوتے کر کے اوپر نیچے کر کے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میکرو فگرز کی بنیاد پہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ معاشی ترقی یا معاشی بہتری جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے عام آدمی کی زندگی میں. نہیں ہو رہی. کیا لوگوں کی قوت خرید بڑی؟ نو, میرا خیال ہے نہیں, وہ حالات بہت خراب. اب دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, اس وقت ہماری نامینل فیکس آمدنی بھائی سعید $1,700 پہ سسک رہی ہے. دوسرا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی خراب ہے یہ نا, اس گورنمنٹ کا کلیم یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے لے کے آنا ہے کہ ورنہ اس ملک کی اکانومی بیڑا غرق ہو جائے گا. عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. وہ بڑے آرام نال بیٹھ کہتے ہیں جی تسی کہڑا چند چاڑ لیا. نہیں, وہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. میں یاد دلانا چاہوں گا سعید, یو ہیو اے ونڈرفل مائنڈ. اور یہ جو چیزیں ٹھیک کرنے آئے 27 فروری 2022 کو جو تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے, جس میں وہ IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے پھر گئے تھے, بیڑا ہمارا غرق وہاں سے ہوا ہے. اور ہمیں جو یہ مہنگا جا کے بھاری شرح سود پہ قرض لینا پڑا ہے $7 ارب کا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ہمارے کل
جو قرضے ہیں وہ 131 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے. 1 2 یار 2017 میں ہم 352 ارب ڈالر کی معیشت تھے, which was if not very good at least heartening. Yes. میری رائے میں یہ 2017 سے 2025 تک کا جو ہماری اسٹیگنیشن ہے معاشی, اٹ از ڈائریکٹ رزلٹ آف پروجیکٹ عمران. بھائی اس عرصے میں ہندوستان چوتھی بڑی معاشی قوت بن گیا ہے, بالکل 4.2 ٹریلین پہ آ گیا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کارگل نہ کر دیتے چیزاں بہتر ہو جاندیاں سی. یہی مشرف بات صاحب کہی جاتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. جو بھی کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں. I agree. اس لیے کہ پرویز مشرف نے ہی اسٹیبڈ پولیٹیکل لیڈرشپ آف بوتھ کنٹریز ان دا بیک. اور سارا جھگڑا جو ہے وہ تو کارگل کے کمیشن پہ ہوا. ایگزیکٹلی 12 اکتوبر تو غیر اہم ہو جاتا ہے نا, ذیلی ہو جاتا ہے. جس طرح میں جانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھی کہ ہم اپنی نیت اور وہ سمجھ درست کریں گے تو پھر وہ بھی آگے آئیں گے. معاشی طور پہ ہم 8 سال میں صرف 80 ارب آگے آ سکے ہیں. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے ہم 115 ارب پہ تھے, اور جب 2017 میں 28 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب کو معزول کیا گیا ہم 352 پہ تھے. تو 115 اور 352 کا فرق دیکھ لیں اور 8 سال میں 80 ارب دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی میں بات سخت کہنے جا رہا ہوں لیکن نرم لفظوں میں. بنیادی طور پہ یہ بہت پھیلے ہوئے انڈر گراؤنڈ الٹیریئر معاشی مفادات کا کھیل ہے جو اس ملک کی معیشت کو آگے چلنے نہیں دے رہا. کیونکہ اگر اوپن مارکیٹ ہے, اگر اوپن منڈی کی ہماری معیشت ہے تو اس میں ریاستی ادارے فری کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا چلیں یہ تو ہو گیا ٹھیک, یہ بڑی اصولی بات کر دی. خان صاحب اگر آپ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے اس پہ رضا رومی صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے, آئی ایم ایف کے ایک سابق کارکن کہہ لیں, افسر کہہ لیں, اہلکار کہہ لیں, ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے غالباً کوئی 4-5 سال پہلے آئی ایم ایف نے یہ گورننس والے ایشوز کو کور کرنا شروع کیا, رپورٹس بنانی, اور یہ کوئی تھارو اسٹڈی ہوتی ہے وہی وجہ تو نہیں, ایک اجمالی سا جائزہ, ایک وہ صحافتی ٹائپ کی خبروں کو دیکھ کے یہ رپورٹ تیار ہو جاتی ہے. ایگزیکٹو سمری کی بات کر رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ مثال اس کی یہ ہے کہ انہوں نے 5.3 ٹریلین ڈالر نیب کے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی اس نے ریکور کیے. وہ ہے کتنے نا ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀ, ਹਾਂ ਨੈਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ. ایگریڈ, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 5.3. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رپورٹ تو ایویں ہی ہے, تو ٹھیک ہے پھر گل نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر وہ رپورٹ ایویں ہی ہے تو پھر 3 مہینے کیوں روکی رکھی؟ کیونکہ ایویں سی جھوٹ بہتان. پھر آپ جاری کر دیتے نا, جب انہوں نے آپ کو اسکرو کیا تو پھر آپ نے جاری کی, اگلی کیس خطرے میں پڑ گئی. یہ تو نہیں ہے نا, یہ بات تو نہیں ہے. اچھا, یہ جو ابھی وجاہت صاحب بات کر رہے تھے کہ سخت شرائط پر جو قرضے لینے پڑے, تو ان سخت شرائط میں یہ معاملہ بھی شامل ہو گیا. پہلے تو عمران خان کے دور میں اسٹیٹ بینک سرنڈر ہوا, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے بیک آؤٹ کیا اپنے معاہدوں سے, تو اس کے بعد پھر آپ کی گورننس بھی بیچ میں آ گئی, بہت سارے معاملات کو وہ سپروائز کرنے لگ گئے. اور ابھی جو امپورٹس کی بات ہو رہی تھی کہ جی 14% بڑھ گئے ہیں, تو وہ امپورٹس جو بڑھائی گئی ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے ہی مطالبے پر ہیں کہ آپ امپورٹس بند نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے ہاں سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے, جو ایکسپورٹس نیچے آئی ہیں
جو سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے سر، وہ سرمایہ کاری جو ہے نا وہ اس طرح نہیں آئے گی. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے ملک کو ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا ہے مستقل. آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں پر چینی لوگ آئیں وہ قتل ہو جائیں، اغوا ہو جائیں، عام لوگ قتل ہو رہے ہیں، کوئی اختلاف کرے وہ قتل ہو جائے، یہاں موب لنچنگ ہو رہی ہے. اس ماحول میں آپ کسی سرمایہ کاری کی توقع رکھیں، سوری، یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں ایک نارمل کنٹری کے طور پر بیہیو کرنا ہے، اس کے بعد یہ سرمایہ کاری کی باتیں آئیں گی. دوسری بات، اس سے مجھے اتفاق ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے، اور وہ بائی ڈیزائن بھی تھا. اس میں اکیلا عمران خان میں ذمہ دار نہیں سمجھتا، جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ اس سے 100 گنا زیادہ ذمہ دار. نواز شریف نہیں نواز شریف صاحب والی گل ہوگی نا. جی بالکل. اور وہ لوگ وہ بھی تھے جو گھر بیٹھ کر صحافیوں کو بلا کر کہتے تھے وہ فلاں کے 1 ارب ڈالر پکڑے گئے ہیں، انہیں بتا دیں، میسج دے دیں میری طرف سے. وہ پھر آگے سے نواز شریف کا ہی نام لیا تھا انہوں نے کہا 10% مجھے دے کے باقی آپ رکھ لیجئے گا. سنگاپور میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اور جوید اقبال صاحب نے تو پریس وہ جاری شخص کر تھے جس کے لیے اس ملک کا کیا کیا المیہ ہے. پاپا جو ان کا دوبارہ نام نہیں سر، اس ملک کا المیہ کیا کیا ہے کہ ایک ملک کا فوجی سربراہ معیشت پر ہونے والے سیمینارز کی صدارت کرتا رہا، اور وہ ارینج ہوتے رہے. پھر وہی صنعت کار، سرمایہ کار پی ٹی آئی کو باقاعدہ ایپٹما نے بطور ایپٹما پی ٹی آئی کو چندہ دیا ہے، ڈونیشن دیا ہے. کیا کیا نہیں ڈرامہ ہوا. اب بھی آپ دیکھ لیں یہ 100-200 لوگوں کا فنڈ میں پوری فوج کی تنخواہ. جی کیا کیا نہیں ہم نے دیکھا. کوئی ایک محاذ پر لڑے ہیں، کوئی ایک محاذ پر لڑے ہیں وہ. اور اس ملک کو ناکام کرنے کے لیے، نواز شریف کو ناکام کرنے کے لیے نہیں. مجھے نواز شریف سے ایک اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ اب بار بار سازشوں کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ انڈر پریشر تھے، جب انہیں پتا تھا پیناما جو ہے وہ اقامہ سے نکلے گا، یہ ارینجمنٹ ہے، یہ میرے خلاف سازش ہے، پریس کانفرنس کرتے، ریزائن کر جاتے. ان کو لگ پتا جاتا، حلف نہ اٹھاتے اگلے الیکشنز کا. میں یہ بعد کی باتیں جو ہے نا نہیں ہونی کیا دینا منارے پاکستان آگے. ہاں جی، کہ ہونی انسان بن جائے، بڑک ہی لگا دیتے. ووٹ کو عزت دو کر تو رہے تھے. نہیں کر رہے تھے. نہیں وہ چپ کر گئے نا. اب ووٹ کو عزت دو کے نام پر نہیں آئے وہ. نہیں آپ I'm sorry to say. نہیں آ کیوں نہیں سکتا. آپ کا کوئی نہ کوئی تھریش ہولڈ ہوتا ہے جہاں تک آپ نے جہاں کبھی ریڈ لائن ہے. نہیں وہ پھر 24 نومبر کی ہی 8 فروری نواز شریف صاحب پر تنقید نہیں کر رہا، یہ گلے ہیں. اوکے. وہ کیوں؟ یہ پارٹیز پاپولر ہوتی ہیں، ووٹ بینک موجود ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو منظم نہیں کرتے، اور وہ پھر ہجوم کی صورت میں ہوتے ہیں جب ان پر برا وقت آتا ہے، جو کہ آنا ہوتا ہے ہر صورت. کسی کو ہیرو نہیں بننے دیا جاتا یہاں پہ. تو پھر پارٹیز کو کھڑا ہونا چاہیے، ان کو آرگنائز کیا کریں. تو پھر بھگتتے ہیں، پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. نہیں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نہیں کھڑی پھر؟ کس کے پیچھے؟ عمران خان کے پیچھے. جس طرح کی وہ کھڑی ہے باقیوں سے بہتر ہے بس، ورنہ ان کے پاس بھی کوئی آرگنائزیشن تو نہیں ہے. ایک صوبے میں حکومت ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا کام چل رہا ہے. پاپولیرٹی اور چیز ہے اور تنظیم اور چیز ہے. صحیح، بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو 2017 کی بات کر رہے ہیں، ہم اوپر ہی جا رہے تھے. اس اوپر میں پہلی سازش، یہ جس کام کے لیے یہ شخص لایا گیا وہ تھا سی پیک روکنا. وہ سی پیک بھی روکا گیا. وہ بھی عاصم باجوہ صاحب نہیں، سب کے ساتھ. عاصم باجوہ کے بیٹے سی پیک کے خلاف ٹویٹ کیا کرتے تھے. اس کو پھر اسی کا، اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جب سی پیک بنا تو اس کی اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر بھی جھگڑا ہوا کہ یہ ایک اتھارٹی بنا دی جائے اور وہ ہمیں دے دی جائے. نہیں تو چل رہا کیوں نہیں پیسے؟ سر سنیں نا، نہیں کوئی چلا. پہلا کابینہ اجلاس ہوا تھا، اس میں جو ان کے وزیر سے کیا کیا نام، رزاق داؤد، 1 سال کے لیے اس کو فریز کر دیں. سر یہ ہاں جی، یہ بنیادی اختلاف تھا کہ پلاننگ کمیشن کے تحت نواز شریف نے رجسٹ کیا، نہیں پلاننگ منسٹری ہی اس کو دیکھے گی. تو اتھارٹی کا بڑا، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. پھر وہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت آ گئی تو اس شخص کو لگایا گیا جس نے ڈمپ کرنا تھا سی پیک. تو کوئی ایک کام ہوا ہے، کس کے لیے ہوا ہوگا، یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے. اب جو معاملہ ہے، آپ امن و امان، مائنڈ سیٹ چینج کیے بغیر یہ موب والی پارٹیز، یہ ٹی ایل پی وغیرہ آپ نے سارا کوئی دیکھا ہے، اس کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں آنی. اور دوسری، آپ نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، باقی کسی بات میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے.
اور یاد رکھیے اکانومی آج کے دور میں نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. یس ٹھیک ہے, اور اگر اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تو ہم کوئی جنگ جیت نہیں رہے. پھر اس کا مطلب دشمن کی سازشی اگر آپ کہہ لیں تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی. ہماری اکانومی جو ہے نا وہ اس میں ان کو ہم ہرانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. تو اللہ کرے ٹرن اراؤنڈ, ویسے بھی اتنی بڑی تباہی کے بعد ٹرن اراؤنڈ جو ہے نا اٹ ٹیکس آئی تھنک 10 to 15 years ایٹ لیسٹ. تو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. عام آدمی کی حالت بہت خراب ہے, اور یہ جو SIFC کی بات کی ہے, گڈ گورننس کی بات کی ہے, یار یہ باتیں انہوں نے تو کی ہیں. میں آپ گواہی نہیں دے سکتے کہ کچھ چینج نہیں ہوا. تو جب کچھ چینج نہیں ہوا تو پھر ایسی ہی رپورٹس آنی ہیں. آپ نے ریفارمز کہاں لے کے آئے ہیں مجھے بتا دیں, کوئی ریفارمز ہو. ہمارا کچھ ذہن بھی ہے کہ ہم نے آگے جانا. پھر کر کی رہے ہیں, مطلب ہم نے کیا کیا ہے, پازیٹیو سائڈ تک کچھ جا رہا ہے. ہم جو ہے وہ معاشی مفادات کا ارتکاز کر رہے ہیں. میں دو لفظ جی وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, خراب چیزوں کو ٹھیک. ہم جوائنٹنس کے نام پہ سینٹرلائز کر رہے ہیں پاور کو. ہم نے ہمارا وہ مائنڈ سیٹ پہلے اپنا یہ لیڈ تو بدلے, یہ کلائنٹ سٹیٹ والا. ہم تو اس تلاش میں رہے ہیں ماضی میں کہ کوئی جنگ لگ جائے گی تو ہمیں ایڈ ملنی شروع ہو جائے گی. جی امریکہ ایڈ بند کرتا ہے, امیدیں لگائے جب امریکہ ایڈ بند کرتا ہے ہماری اکانومی ہمیشہ اسی حالت میں چلی جاتی ہے. تو اللہ کرے وہ بند رکھے, اور ہمیں کچھ یہ ہوش ہے کہ اس ملک کو قائم رکھنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں فائٹ کرنی پڑے. اچھا چلیں یہ اس پہ بات کرتے ہیں. میں چاہ رہے ہیں کہ سعید چوئی صاحب کے پاس ہم جائیں, ان سے ہم پوچھیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جو 27ویں یعنی ترمیم اتنا تردد کیا گیا, سارا کچھ وہ جس کام کے لیے کیا گیا وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا CDF کا, اور پھر CDF کا جب وہ بتا دیں گے کہ کیا ہے قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں, اور پھر ذرا اس پہ بات کریں گے عفت سے. یہ شجی پہلے میں کیوں نہیں ہو رہا IMF والے تھوڑے سے جو IMF کی بات ہے, آپ نے فرمایا کہ اجمالی جائزہ ہے. یہ اگر اجمالی جائزہ نہیں ہے, ایک سیریس ان کی ایک رپورٹ ہے, سنجیدہ رپورٹ, کیس پہ عمل ہونا چاہیے, ان کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ کرپشن کے حوالے سے. تو یہاں تو یہ بھی کہا گیا حکومت کی طرف سے, یہ تو ہم نے خود ریکمنڈیشنز مانگی تھی ان سے. اگر یہ کوئی ایسے الزامات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ ایکشن چاہتا ہے IMF جو ہے, پھر تو جو اگلی قسط ہے اب اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لے نا. اگر اگلی قسط جو ہے بر وقت بغیر کسی رکاوٹ کے ہمیں مل جاتی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ رپورٹ ایک اجمالی جائزہ ہے. سرسری انہوں نے جو آپ نے یہ فرمایا وہ ہے. اور دوسری یہ کہ 3 ماہ اس کو دبا کے کسی نے رکھا. یہ مجھے پہلے بتائیں, کیا حکومت جو ہے یہ پابند ہے, کوئی قانونی ایسی قدغن ہے یا قانونی کوئی ایسی پابندی ہے کہ لازمی طور پہ IMF جو رپورٹ دے گی, نہیں یہ رپورٹ ہی جو بھی وہ رپورٹ دے گی, جو بھی وہ کرے گی, یہ حکومت نے اس کو مشتہر کرنا ہے یا اوپن کرنا ہے. یا IMF کے اوپر کوئی پابندی تھی ایسی کہ جناب اس نے یہ اس کو پاکستان کی حکومت کی کیا کہ مرضی کے ساتھ مشروط تھی کہ جناب اس نے اوپن نہیں کرنا, وہ تو پریس ریلیز جاری کرتی ہے. یہ تو ہمارے جو صحافی نکال کے لائے ہیں نا, حکومت نے تو کوئی نہیں دی نا کہ یہ رپورٹ ہے جناب. صحافی اگر کسی صحافی نے نکالی ہے تو اس کے اوپر ڈیٹ 3 ماہ پرانی پڑی ہوئی ہے, تو یہ صحافیوں کی کوتاہی ہے. تو ہاں یہ میرا گورنمنٹ نے تو پبلک نہیں کی. اس میں آپ غلط کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ پر یہ شرط آئی تھی کوئی کہ آپ مذاکرات سے پہلے وہ آپ یہ جاری کریں, اور یہ روکے رکھی, اور گورنمنٹ نے ہی جاری کی. ایک منٹ وہ اسی طرح ہی جاری ہوئی. ایک منٹ. یہ IMF جو شرائط ہے نا, IMF میں یہ بھی جو معاہدہ ہوتا ہے نا, وہ IMF اپنی پریس ریلیز جاری کرتی ہے, اس کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوتی ہے. یہ وہ والی شرط میں یہ چیز شامل نہیں تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز, یہ CDF, یہ دیکھیں جی, یہ نا ایک کنفیوژن تھوڑی سی جو پیدا ہوئی ہے نا 27 میں ترمیم جب ہوئی, اور پھر جو ہمارے وزیر قانون نے وہاں تقریر فرمائی, اس کا تعارف جو کرواتے ہیں ترمیم کا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے, جو 243 والی ترمیم کی حد تک میں بات کروں, کہ آرمی چیف جو ہے وہ آئندہ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور ترمیم کی بات کی کہ یہ جو 27 نومبر سے
یہ جو سار شمشاد صاحب تھے چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، یہ عہدہ ہم ختم کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جو چیئرمین ہوتا ہے جوائنٹ کمیٹی کا، وہ تینوں وہ ظاہر ہے جب کمیٹی کا چلاتا ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، کہ تینوں فورسز کا وہ ہیڈ ہوتا ہے. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرجیکل ہیڈ ہوتا ہے. وہ اس طرح ہیڈ نہیں ہوتا جیسے ایئر فورس کو ایئر فورس کے چیف نہیں دیکھنا ہے، آرمی کو آرمی چیف نہیں دیکھنا ہے، نیوی کو نیول چیف نہیں دیکھنا ہے. یہ ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ جناب وہ عہدہ جب ختم ہوگا نا تو آرمی چیف جو ہے جو وہ ہوگا جناب ایئر چیف آف ڈیفنس فورسز کے نام پہ یہ عہدہ وہ سنبھالے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اب اس کو دیکھنا پڑے گا. آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کی ہے 240 کے تحت. اب وہاں جو چیپٹر 1A ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے، وہاں جو ہے یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ تھا اس کی جگہ انہوں نے کیا لکھ دیا کہ اب اس عہدے کی جگہ جو اس کا نام دیا گیا ہے جو 4 اسٹار جنرل آئے گا وہ ہوگا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ. یعنی کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جگہ بندہ آئے گا وہ آئے گا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا جو کمانڈر ہوگا. ٹھیک. یعنی سار شمشاد کی جگہ جو صاحب آئیں گے، کوئی ملک صاحب آئیں یا کوئی بھی صاحب آ جائیں. ہاں ملک صاحب. اچھا جو بھی آ جائیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہ والی نشست ہوگی ان کی. اور جو چیف آف ایئر ڈیفینس ہے وہ بالکل الگ عہدہ ہے. 27 تاریخ کا ہم اس لیے انتظار کر رہے تھے جناب شاید سار شمشاد جائیں گے تو یہ عہدے کا اس کا نوٹیفکیشن ہوگا. ٹھیک. اب وہی جو ترمیم انہوں نے وضاحت کر دی ہے آرمی ایکٹ میں، وہ 8A میرے خیال اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ یہ جو عہدہ ہے نا 2 عہدے اکٹھے کر دیے نا انہوں نے، آرمی چیف کا اور CDF. ہاں کیا نام اس کا، چیف آف ڈیفنس فورسز. وہ اکٹھا وہ ایک ہی ہوگا اور اس کا نوٹیفکیشن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں 27 مہینے ترمیم میں ہو گیا اور 5 سال پہلے بھی انہوں نے کر دی تو کرو تو اب ضرورت نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوٹیفکیشن ہوگا. ایکسپلینیشن 1 جو ہے اس کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا نوٹیفکیشن ہوگا. اور جب وہ نوٹیفکیشن ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ نئے سرے سے یہ کام شروع کیا اس نے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ری اپوائنٹمنٹ کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے لیں، یعنی 5 سال وہاں سے شروع ہونے ہیں آرمی چیف. اور کمپلشن کوئی نہیں ہے کہ وہ کب آپ نے انیشیٹ کرنا، کب کرنا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو 2027 بھی ہو جائے گا. 2027 تک نہیں، پھر وہ چیئرمین کا عہدہ خالی رہے گا نا. وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ خالی ہو، وہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. کتنی دیر خالی چھوڑیں گے؟ نہیں عہدہ بھی تو کریٹ نہیں نہ بھائی میرے آئین میں ترمیم لکھا وہ اکٹھے ہوں گے. اس کو کسی قانون کے تابع کرنا ہے نا. قانون یہ کہتا ہے کہ جب نوٹیفکیشن ہوگا تب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. تب وہ سن لے اس وقت وہ ڈیفنس فورسز کے چیف نہیں ہیں. سن لے. اور آئین میں لکھا گیا کہ ایک عہدہ ہوگا چیف آف. اس کا مطلب یہ کہ عہدہ فل کرنا ضروری ہے بہت دیر تک. ایک قانون آئین میں ایک چیز لکھی ہے کہ معقول وقت کے اندر، مناسب وقت کے اندر. مناسب وقت 2027 نہیں ہے بھائی جی. کتنا مناسب وقت یہ 90 دن سے زیادہ جو ججمنٹس ہیں 90 دن، اس سے زیادہ معقول وقت مناسب وقت نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پروموشن ہونی ہے ایک صاحب کی جو 4 اسٹار جنرل ہوں گے، جس کو لگانا ہے 1 ہوں یا 2 ہوں 3 ہوں جتنے بھی، جس کو لگانا ہے آن دی ایڈوائس آف کس کی ایڈوائس پہ؟ چیف آف ڈیفنس فورسز. اس کی ایڈوائس پہ لگنا ہے اس نے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یعنی 2 عہدے فل کرنے کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن ہونا ضروری ہے. وہ آرمی چیف کی وہ ایڈوائس پہ نہیں ہونا. ٹھیک سمجھ گیا. چیف آف ڈیفنس فورسز کی ہدایت پہ ہونا. یعنی پھر چھیتی ہو جائے گا. یعنی کہ یہ جلدی ہو جائے گا. یہ جو کہنا 2027 تک جائے گا. نہیں یا نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں. نوٹیفکیشن ہونا ہے، جلد ہونا ہے. ایک پروموشن ہونی ہے. اس پروموشن کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز صاحب جو ہے اپنا وہ سنبھال لیں گے اور اس تاریخ سے 5 سال وہ پورے کریں گے مزید. یعنی یہ جو 5 سال آرمی چیف والے 5 سال والا وہ فل سٹاپ لگ جائے گا. آگے پھر وہ شروع ہو جائے گا. میں ذرا پہلے گل کر لیے پھر. اچھا یہ بتائیے جی سر کہ 2030
تک اگر آرمی چیف جو ہیں یا CDF جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اللہ خیر کرے, تو آپ کو کیا منظرنامہ سیاست میں نظر آتا ہے؟ ابھی آپ لوگ تو جو سارے یہاں پہ ماشاءاللہ موجود ہیں, ہم تو آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, اور ہماری جو بھی سیاسی سوچ بنتی ہے آپ لوگوں کے تھرو بنتی ہے. میں تو ایک عام شہری ہوں, اور یہ ٹیکنیکل باتیں ایک عام شہری کو کوئی اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. بی ویری آنیسٹ. ہاں, یہ مطلب میرے تو سر سے بھی گزر گئے. اٹس ناٹ آف مائی انٹرسٹ. ایبسولوٹ پاور کسی کے پاس جانا فار دیٹ لانگ, چاہے کوئی بھی ہو, مجھے لگتا ہے کہ ایک عام شہری کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں. مطلب مل جل کے مشورے سے پارلیمنٹ کا جو ہم سنتے ہیں کہ سب کے سٹیکس رکھ کے مل جل کے جب آپ ایک فیصلہ لیتے ہو, ہاں ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. سو ایبسولوٹ پاور چاہے ان کو مل جائے, کسی ڈیموکریٹک لیڈر کو مل جائے, ہمیں تو وہ ٹھیک نہیں لگتی. ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. دوسرا جو آئینی ترمیم کی جو کورٹس کی بات ایک ہم تک پہنچی عام رعایا کی طرف, اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب جو آئینی فیصلے ہوا کریں گے وہ بھی انڈر پریشر ہوا کریں گے. تو جو بھی ترامیم ہوں گی وہ پھر لوگوں کی سوچ کے مطابق نہیں ہوگی, وہ پاور کی سوچ کے مطابق ہوں گی. جو میسج عام عوام تک جو جا رہا ہے نا, وہ ایبسولوٹ پاور کا جا رہا ہے, اور عام عوام ایبسولوٹ پاور سیکھا تو ہمیں یہی گیا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب ہو جائے تو ایسی کچھ کرتے نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ خود ہی کر لیتی ہے. ہاں, مطلب نہ ہم پہلے کچھ کر سکے ہیں نہ ہم اب کچھ کر سکیں گے. باقی جہاں تک جو کچھ بھی ہونے کے باوجود جو ڈیفالٹ کا ہم نے سنا تھا وہ تو نہیں ہوا, اپیرنٹلی نہیں ہوا. اپیرنٹلی ابھی فی الحال جنگ کے بعد ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی عزت بھی ہماری دنیا میں ہو رہی ہے. سو عوام تو یہ سب کچھ ہی دیکھتی ہے نا, اندر کی باتیں تو آپ جیسے لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ نقصان ہوگا. ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے, صاف سی بات یہ کہ جب تک ہم کاسٹ آف پروڈکشن نہیں بہتر کریں گے, کوئی کیوں آ کے یہاں انویسٹ کرے گا؟ ایسا ہے کیا یہاں انویسٹ کرنے کے لیے؟ یا کم از کم پھر یہ کہ امن و امان کی صورتحال اور اوپر سے سیکیورٹی. اتنے کوئی مطلب آپ ٹورزم کی بھی جب آپ بات کرتے ہو, کوئی کیوں آئے گا؟ مجھے کسی ملک میں پتہ چلے دور سے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے تو میں تو نہیں جاؤں گی, چاہے وہاں پہ پتہ نہیں کرکٹ کھیلنے کے میں جنت کے نظارے بھی ہوں. اور آئی ایم سوری, جس ملک کے اتنے برے حالات ہوں, جہاں پہ یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, رو رہے ہیں بلوں سے, آپ ایک اسٹوپڈ سی گیم پہ اتنی انویسٹمنٹ جب کر دیتے ہو, میرے جیسے عام انسان کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ایڈا پیسہ جڑا اتنے لا رہے ہو, ایڈا سسٹم جڑا ہے بنا رہے ہو. بھائی امیج بلڈنگ کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ تو آپ کر نہیں رہے. امیج بلڈنگ کے لیے تو ہمیں یہاں پہ سے جن لوگوں کو غائب کرنا ہے, جو مائنڈ سے سیٹ تبدیل کرنا ہے, وہ تو ہو نہیں رہا. ایک کرکٹ کی ٹیم 12 لوگ آپ پہ سے انجوائے کر رہے ہیں, ہنسی ہم ہی پاگل ہو رہے ہیں کروڑا خرچ کر کے. آئی مین سوری, اس سے بہتر ہے کہ آپ ویڈیو گیم شروع کر دو, آپ پہ سے کھیل دے رہے ہیں. تو دوسرا آپ کا کیا سوال تھا کہ 30 سال بعد مجھے کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کو 30 سال نہیں 2030 تک سیاسی منظرنامہ آپ کو کیا؟ ہاں, اگلے 5 سال سر ایبسولوٹ پاور. اگر مطلب وہی والی بات ہے, جب ایبسولوٹ پاور کسی کے پاس آ جائے تو وہ عطا ترک بھی بن سکتا ہے, اور وہ پھر جو ہم ہیں وہ بھی بن سکتا ہے. سو اگر تکے پہ رہنا ہے تو پھر اور دعا کر کے ہی رہنا, تو ہم تو یہ دعا کریں گے کہ بہتر ایبسولوٹ پاور آ جائے, ساڑھے نصیب سے تو ہی ہے. سو اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ ایٹ مائی ایج مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں تو کچھ چینج ہوگا. سو پوائنٹ 0 پہ ہم دوبارہ آئے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا ہم انہی دائروں میں پھر رہے ہیں. اب پوائنٹ 0 پہ اگر نواز شریف جتنا ریٹیلیٹ ایک ڈیسنٹ آدمی کر سکتا ہے وہ اب بھی کر رہے ہیں, اور باقی یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ بھی کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. مطلب اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں میں نکل جائے اور جانے دے دیں, تو یہ تو میں بھی مشورہ نہیں دوں گی کہ کوئی کرے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جن سے بڑی امید تھی اور جن کے پیچھے عوام بہت لگی ہوئی تھی, میجورٹی ان کے ساتھ, انہوں نے نہیں کچھ کر لیا, کی ہو گیا, جو ہے وہی ہے. سو آئی تھنک دعاؤں پہ بات آ گئی, امیدوں پہ آ گئی ہے. اینڈ دین اگین یہ ایک عام انسان کی
राय है। आप लोगों की राय बहुत बेहतर और मुझसे बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप जा सकते जी सर बिस्मिल्लाह। आपने बात मुकम्मल कर सर मेरी नीचे गल है। मैं सिर्फ वो एक नुक्ता अर्ज़ करना चाह रहा था और मैं गलत हो सकता हूँ। देखिए ये जो इर्तिकाज़ कंसंट्रेशन ऑफ पावर है ना भाई तौसीफ़, इसकी अपनी डायनामिक्स होती है। ये अंदर से इसमें क्रैक आते हैं। कोई अगर ये समझे कि स्मूथली 4 से 5 साल चीज़ें चल सकती हैं तो मैं उसके साथ इत्तेफाक करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए मुश्किल है। और मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि हमने इस मुल्क में मार्शल लॉ देखे हैं 4। सर क्या कह देखे हैं? देखे हैं ना? देख रहे हैं नहीं ये क्या फर्क है? हाइब्रिड, ये हाइब्रिड। फर्क बता दें। ये उससे ज़्यादा बेशर्मी का काम है। ये गरीब की बेटी जो है अमीर से ब्याही गई है। पैकिंग नहीं। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए ये ज़्यादा तो अच्छी बात है, उसकी किस्मत बदल गई। किस्मत ही तो नहीं बदलती ना। हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि इक़्तिदार और ताकत जितनी ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होती चली जाएगी उसके दाखिली तज़ादात उसको चलने नहीं देंगे। तो अगर कोई ये समझता है कि हम हर चीज़ अपने अख्तियार में करने के बाद चीज़ों को ठीक कर लेंगे, अव्वल तो मुआशी ठीक करने का मतलब है मुआशी तौर पर ठीक करना। ठीक करने का मतलब है पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना जिसकी निशान रवादारी हो, जिसकी सड़कों पे टूरिस्ट औरतें और मर्द जो है वो आज़ादाना और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ चल सकें। इत्थे तनूर वाले साहब नहीं चल सकते आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ दे नाल। उनके तो मसाइल और हैं। हाँ वो तो उनकी दौलत बहुत ज़्यादा है। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि ये जो नॉर्मलसी है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जब 2016 में लंदन से मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे थे अमेरिका से, लंदन से के रास्ते, और उन्होंने कहा था हमें अपना घर ठीक करना होगा। अब इस बात को 9 बरस हो गए। सर ये तो डॉन लीग्स में भी यही बात थी कि घर ठीक करना है। घर ठीक करना है, ये यही बात थी ना। कर गए। सिर्फ माइंड नहीं कर गए, इतना ज़्यादा माइंड कर गए कि जो उनका डवाफ था, जो अब इतना डवाफ हो गया कि किसी को नज़र ही नहीं आता। चौधरी निसार अली खान, उसने यहाँ तक कहा कि सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बरतरफ करना पड़ेगा। हाँ तो वो शरीफ दा बाल अंदर हो गया जिन्ना कोई कसूर भी नहीं सी। इसका कसूर भी नहीं सी। हमें तो मालूम है ना कि किस्सा एक्सटेंशन का था जी, किस्सा तो और मन्ने आसिफ गफूर साहब ने फिर बाद जो रहील शरीफ आ गए ना अपना बाजवा साहब, उदों फिर उन्होंने मन्निया 3-4 सहाफियां ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ माना तो उन्होंने कहा यार ਅਸੀਂ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੋਣਾ ਡੌਨ ਲੀਗਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ एक्सटेंशन ਲੈ के ਦਿਓ। आपने तो आसिफ गफूर का नाम लेके गोया मेरे जो है ना वो मेरे हसास मामलात को छेड़ दिया। अभी तो उन्होंने ये इतराफ़ किया, अभी इतराफ़ात तो भी और बहुत अभी बाकी हैं काफ़ी सारे। सर कोई बड़े मसाइल नहीं होते कि कितनी देर कौन चल रहा है। हमने ज़िया साहब के 11 साल देखे, कोई सियासी प्रेशर, कोई चीज़ इंटरनल प्रेशर कुछ उन्हें तब्दील नहीं कर सका था। हमने मुशर्रफ साहब के 8 साल देखे, वो कियानी साहब की जो वकला तहरीक थी उसकी वजह से आया, वरना तो कोई तब्दीली नहीं आनी थी, वो चल के। वकला तहरीक कहते हैं ना कि कियानी साहब की वजह तो इसी तहरीक किसी वजह से आया करती। अच्छा मैं दूसरी उसके तीसरा जो है ये बाजवा साहब एक्सटेंशन हो गई, एक दिन हम उनसे कम नहीं करवा सके कि आर्मी चीफ तब्दील होना था। हमें एक जनरल को, जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करना पड़ा क्योंकि हम उनका एक दिन कम नहीं करवा सकते थे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनकी अपनी इंटरनल सेटिंग ठीक है, उनका अपना कंट्रोल ठीक है, तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि सियासी निज़ाम तो है नहीं, तो इसलिए इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है वो मेरे ख्याल है जब चाहेंगे नोटिफिकेशन हो जाएगा उसमें। लेकिन मुझे एक अजीब सी चीज़ लगती है, वैसे तो मैंने भी कल प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि यही बात की है कि वो चाहे 2027 में कर दें नोटिफिकेशन, आर्मी चीफ तो इस वक्त वो हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे डिफरेंट नज़र आ रही है, जो हम सुनने में आ रहा था कि आर्मी चीफ ही
चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये नहीं होगा, बल्कि आइंदा से ऐसे होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो आर्मी चीफ होगा, क्योंकि आर्मी चीफ तो 2027 में रिटायर हो जाएंगे। तो लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो 2030 तक चलेंगे। तो इसका मतलब है जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा वही बतौर आर्मी चीफ भी कंटिन्यू करेगा। एक मैं आप कर दीजिएगा ना, मैं कर लूँ ना पूरी, पहले बाद में बता दीजिएगा। अच्छा, तो एक तो मुझे ये लगता है, लेकिन बहरहाल ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मेरा आपका या पार्लियामेंट का या वज़ीर आज़म का किसी का लेना देना क्या है, वो जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा तरमीम कर लेंगे, हमारा इसमें क्या, हम बैठे किस लिए हुए पार्लियामेंट में, इतने सारे लोग जो हैं, इतना सारा कुछ जो उनके फंड्स होते हैं, TADAs होते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो वो इसी काम के लिए बैठे हैं। हम जब ज़रूरत पड़ेगी आवाम की वसीतर मुफाद में हम ये सारे काम कर लेंगे। आपने एक और चीज़ बात जिक्र किया था IMF की रिपोर्ट का। IMF की रिपोर्ट में जो पता चल रहा है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, गवर्नेंस ठीक नहीं है, उसका एक बड़ा इशू जो तौसीफ खान साहब ने भी जिक्र किया पार्लियामेंट, उसमें सिक्योरिटी का इशू है। बिल्कुल। हमारे DG ISPR ने जो 4 रोज़ कबल सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, और आज फिर चूँकि ज़ाहिर है वो इश्यूज़ थे ऐसे, आज फिर दोबारा उसकी वो चल रही है जी, उसकी डिटेल्स आज फिर दोबारा आई हैं। उसके मुताबिक पुरानी ही चलाई दोबारा, उसी की डिटेल्स है। उसके मुताबिक इस 1 साल में 11 माह में कोई 63,000 या 67,000 ऑपरेशंस हुए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, जो कि एवरेज 200 ऑपरेशन रोज़ाना बनते हैं। अच्छा, इस दौरान में हमने तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी, TTP के ख़िलाफ़, हमने TLP के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर ली है, हमने भारत को शिकस्त देकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, एक बड़ी रियलिटी है। उस सारी चीज़ों के बावजूद वो दहशतगर्दी के मसाइल वैसे ही चले जा रहे हैं तमाम तर ऑपरेशंस के बावजूद। और उसकी एक प्रूफ और ये है कि जो DG ISPR ने खुद बताया है, 4 नवंबर से अब तक, यानी 4 नवंबर से 25 नवंबर या 26 नवंबर को जो उनकी ये ब्रीफिंग थी, सहाफ़ियों से मुलाकात थी, उसमें 21 दिन का जो स्पैन था, उसमें जो ऑपरेशन हुए हैं वो अगेन 200 से ज़्यादा एवरेज बनती है पर डे ऑपरेशन। तो इसका मतलब 200 ऑपरेशन से ज़्यादा पर डे, इसका मतलब ये सोचे कि हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है, जहाँ पे हर रोज़ 200 ऑपरेशंस हो रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। ठीक है, चीनी सरमायाकारों को हम कहते हैं आ जाएं, जब वो आते हैं तो एयरपोर्ट पर 1 अदद बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 अदद पुलिस के डालों के साथ वो बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज़ वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। तो कौन इतना बेवकूफ़ या पागल होगा जो इस काम के लिए वो करें। भाई नूरुल्लाह, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत ही हमें मुफीद मालूमात दी कि पर डे 200 ऑपरेशंस, इसका मतलब है इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी है जी। तो जो मईशत के सलामती के साथ जुड़े होने के इश्यूज हैं, अब मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के नॉन दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी, अच्छा, उसमें भी ना बड़ा अजीबोगरीब तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बड़े अजीबोगरीब तरीके से चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो हमने बड़ा ऑपरेशन कर लिया, TLP के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था एक बड़ा ऑपरेशन है। मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर ये लगता था कि शायद कोई भी सियासी हुकूमत ये स्टेप नहीं लेगी, लेकिन चलें, इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, पंजाब हुकूमत ने मिल के सब ने ये कर लिया, और एक ऑपरेशन से वो काबू ही आ गए। और वो एक अलग इशू है, लेकिन एट द सेम टाइम मसला ये है, उनकी यही नहीं मेरा पॉइंट, बात वो ये है कि वो उन्होंने खतरनाक करना चीज़ था, है, तो मैं खत्म उस हो पर नहीं गया। कह रहा, वो खतरनाक चीज़ है अपनी, वो हमने इतना फैला लिया हुआ है, उसके असरात जो है, वो जो फिनोमिना था, अच्छा, उसको हमने इतना फैला लिया हुआ है, वो इतना डीप रूटेड है कि वो इस तरह से ऑपरेशन से ख़त्म नहीं होता। वो तो हम PTI को नहीं कर सके हैं, तो ये चीज़ें भी इतनी आसानी से नहीं होंगी, हमें इसकी चीज़ें नज़र आएंगी, उसके लिए बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। और हमारी जो इस तरह के डिसीजन करने वाले लोग होते हैं ना, वो कमाल लोग हैं जो लाहौर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और वो परिंदे सारे मारे गए। अच्छा, इतनी सेंस नहीं है किसी में। अच्छा, बाद में उसको हुकूमत कवर करती रही है, बड़ा कवर करने की कोशिश किया, लेकिन वो वीडियोस, वो रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है। वीडियो जाली भी बन जाती है। अच्छा, चलें, वो जाली भी बनती है, लेकिन आपको उन पे बहुत वो एतमाद है, उनकी सलाहियतों पे मुझे शक है, इसलिए मैंने ये बात कर दी है। लेकिन ये जो मईशत के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना, मसला ये है कि ट्रिब्यून की जो
2 روز قبل وہ آئی ہے رپورٹ ہمارے بے روزگاری کی. ویسے تو IMF کی رپورٹ میں بھی سطح غربت سے خطِ غربت سے نیچے لوگوں کے آنے کا, انفلیشن کا, مہنگائی کا, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ہمارے ہاں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اور وزیر خزانہ صاحب کا بھی 2 روز قبل ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ 54,000 نوکریاں جو ہیں وہ ہم نے ختم کر دی ہیں. بڑا کمال کیا یار, حکومت کا یہی تو کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بے روزگاری کرنے کے لیے مواقع پیدا کرے. وزیر سرکاری نوکریاں ختم کر دی ہیں, 54,000 پوسٹیں ختم کر دی ہیں. اچھا, اور اس میں کیا کیا, 56 ارب روپے بچا لیے ہیں. اچھا نہیں, وہ ویسے بھی سرکاری بندے کڑا کوئی کم کر دیں. او یار میں تو اچھا حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا, تو انڈسٹری چلنے دیں, حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر جب ہم آئین کی بات کریں گے اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ذمہ داری اچھا انوائرمنٹ دے بڑا کے, تو وہ نہیں کر رہے نا. تو جب تک وہ نہیں کر رہے تو کم از کم جو جابس چل رہی تھیں 56 ارب روپے بچانے کے لیے یہ نوکریاں ختم کر دی ہیں. اور وہ پیٹرول پہ جو ایکسٹرا پیسے وصول کیے ہیں, جب ایک سوال ہوا اسمبلی میں تو جواب دینا پڑا کہ ہاں وہ 200 ارب روپے ہم اس پہ جمع کر رہے ہیں. اچھا 400 ارب روپے IPPs کو پھر دینے جا رہے ہیں ہم, کیونکہ وہ 2,500 ارب پہ پھر پہنچ گئے ہیں وہ پیسے. مطلب ایک طرف لٹ مچی ہوئی ہے. ایک وہ SCCP کے کمشنر کو جو 1 مہینے کے اندر ریٹائر ہونے والا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک. 1 مہینے کے اندر کیا ہو گیا, مکاؤ نا, بولنے دینا. میں کہہ رہا کنکلوڈ کرو, کنکلوڈ کرو. کنکلوڈ کیسے ہوگا, مطلب کٹا نہ کریں, بات ایڈٹ کر لیا کرو, کٹا نہ کرو, فلو ٹوٹ جاتا ہے. ایک طرف تو یہ رونے دھونے ہوتے ہیں, دوسری طرف ایک SCCP کا کمشنر ہے جس نے 70 لاکھ اس کے لیے, اور جس نے 1 مہینے کے اندر ریٹائر ہو رہا ہے, وہ اس کے لیے 70 یا 75 لاکھ روپے پے کیے جا رہے ہیں اس کی اسلام آباد کلب کی ممبرشپ کے لیے. گورنمنٹ پے کر رہی ہے. جی گورنمنٹ پے کر رہی ہے بھائی, وہ افسر صاحب نے ممبرشپ لینی ہے. اچھا وہ ہمیشہ کرتے ہیں, وہ اسلام آباد کلب ہوں, وہ جم خاناس ہوں, پھر اگر لا ہے تو پھر تو لا ہے. مسئلہ وہی ہے نا. لیکن میں آپ کو ایک انفارمیشن بتا دوں, ممبرشپ فی 3.5 ملین ہے, 70 نہیں ہے. اچھا چلیں, سوری, وہ ویسے خبر یہی آئی ہے, لیکن 3.5 ملین پہ تو عید مبارک لکھا ہوتا ہے نا, اس کا کون سا کوئی فرق پڑتا ہے. وہ ہوتا ہے ان کا, جیسے جم خانہ ہے تو وہ تو ویسے بھی ریلیز کر دیتے ہیں. وہ افسر جو ہیں چیف سیکرٹری اور یہ وغیرہ 5,000 میں نہیں ہوتا. سرکاری ملازم جس کو دیتے ہیں وہ رولز ریکسر کے کم کر دیتے ہیں. بھائی نوراللہ, اگر ملک نارمل ہو رہا ہے, جم خانہ میں لوگ جا رہے ہیں, ہمارے بھائی راجہ ارشد نے بھی تو ممبرشپ لی ہے. بس قانونی کے دیرانے کھڑے ہیں, مسئلہ یہ ہے اور پارلیمنٹیرین سے 10 کے 15,000 روپے لیتے ہیں. نہیں ہوتا 15,000 میں, نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے 15,000 میں, نہیں ہوتی ہے 15,000 میں. 10 اور وہ جو 35 لاکھ کیوں دینے پڑ رہے ہیں انہیں, اس پہ کوئی آ جاتا نا, ریبٹل آ جاتا کوئی, ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں, خبر دیکھنی پڑے گی. اچھا نہیں 10-15 لاکھ, لیکن وہ سینیٹرز کو تو 5 لاکھ سے دے دینا سر. 5 اور 35 میں بڑا چلو قانون تو مینو نہیں ملنی, وہ سینیٹر کو دیتے ہیں, وہ سرکاری ملازم کو نہیں دیتے 5 لاکھ میں. اگر سینیٹر کو 5 لاکھ میں دے رہے ہوں گے تو نہیں دیتے ہیں. آپ کو جم خانہ کی بھی پتہ کر دیں, وہ سرکار پے کر رہی ہے اس کے لیے. نہیں سر, وہ تو خبر چھپی دی یار, یہ اللہ تللے, غلط ہے خبر. یہ مسئلہ یہ ہے, یہ وہ للے تللے ہیں جن کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے. SCCP کے بورڈ نے اپروول دی ہے اس کی پے کرنے کے لیے, وہ سرکاری خزانے سے پے ہوگا, ٹھیک ہے. وہ مسئلہ 70 لاکھ روپے. میرا پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ دے دے, انہوں نے کی کرنا ہے جا کے کلب سے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ وہ حکومت جو لوگوں کی نوکریاں ختم کر رہی ہے پیسے بچانے کے نام پر, وہ اس طرح سے پیسے ضائع کر رہی ہے. ایک طرف ہم انوائرمنٹ نہیں دے رہی ہے, حکومت ناکام ہے اس چیز میں. بزنسز کے لیے بزنسز چلیں گے, انڈسٹری لگے گی تو لوگوں کو جابس ملیں گی پرائیویٹ سیکٹر میں. حکومت اس میں مکمل طور پہ ناکام ہے کوئی بھی کام کرنے میں. جو سرکاری نوکریاں چل رہی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو جاتی ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے سر. تو آپ وہ بات کوئی کرنا چاہ رہے تھے, وہ CDF وغیرہ قانون میں لکھا ہوا ہے. بس ٹھیک ہو گیا, وہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے, میں نے بتا دیا. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, وہ جو کیانی کی تحریک والی بات جو ہے. ہاں پلیز. اب جب یہ انہوں نے PCO لانا تھا نا پرویز مشرف نے, تو 2 بندے تیار ہو PCO کے تحت اٹھانے کے لیے. ایک جوید اقبال صاحب سرتپا,
दूसरे अब्दुल हमीद डोगर साहब। अब जवेद इकबाल पे कोई एतबार नहीं कर रहा था। लाहौर में एक शादी थी तो जवेद इकबाल साहब इस उम्मीद पे बैठे हुए थे कि मैं चीफ जस्टिस बनने वाला हूँ, तो उसने वो लिफाफा तैयार करके ना शादी का किसी और जज को दे दी। जिस जज को दिया उसने मुझे बताया कि हमें समझ नहीं आई किसने क्यों दिया, लेकिन शाम को पता चला जनाब PCO वाला मामला हो गया और डोगर साहब ने वो उठाया। अब ये बात बहुत सारे लोगों को शायद ये पसंद ना आए कि डोगर साहब जो बड़े समझदार आदमी थे, वो जिस बंदे ने डील करवाई थी उस बंदे के मुंह से सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। डोगर साहब ने ये कहा कि जनाब मैं हल्फ तो उठा लेता हूँ, लेकिन बाद में फिर वो आर्टिकल 6 भी है, फिर ये है कि मुझे टाइम जो है मुझे पूरा ना करने और कुछ सूरत ऐसे बन जाए वकला की तहरीक के नतीजे में किसी तो फिर मैंने अपने टेन्योर पूरा करना है। एक तो मुझे आप गारंटी दें, एक जो नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा वो गारंटी दे, अच्छा, और तीसरा जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा वो गारंटी दे। तीसरा नेक्स्ट वज़ीर आज़म पता कौन था? बेनज़ीर भुट्टो ने गारंटी दी थी कि आपका टेन्योर पूरा करवाया जाएगा। कैनी ने गारंटी दी थी कि आपका टेन्योर पूरा करवाया जाएगा। और वो जो झंडा उन्होंने कहा था झंडे के ऊपर बात करी, वो झंडा जहाँ लहराऊंगी मैं, वो मोहतरमा ने कहा था तहरीक। तो ये आसिफ जो है क्या नाम है ये इस कसूर वाले उस वक्त सही सरदार असफ, उस वक्त उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो इजलास में शरीक थे, उसमें पीपल्स पार्टी में। उन्होंने कहा जनाब इसको ना हम नारा बनाते हैं। उनके नहीं नारा नहीं बना, उसने नहीं मानना, मुशर्रफ ने नहीं मानना ये। और फिर उसका टेन्योर पूरा, बाकी जज बहाल हो गए थे, आपको याद हो कि किस्तों में बहाल होते जा रहे थे। उसको मार्च 2009 तक टेन्योर उसका पूरा करवाया गया था। सर इस तरह की प्लानिंग होती है इस मुल्क में। ठीक हो गया सर। सारी बातें ख़त्म होगी सर। मेरा ख्याल है मैं शुक्रिया अदा कर दूँ, काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पॉइंट तो ये मैंने सोचा था ये वकला की तहरीक का चूँकि जिक्र किया था खान साहब ने, तो इन्होंने कहा था कि वैसी कोई तहरीक या शायद कोई तहरीक पैदा हो जाए। तो सर वकला के मुतल्लिक तो मेरा ईमान की हद तक ये यकीन है कि वो क्लाइंट डील करते हैं, और वो जो तहरीक जिसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं उसे मैंने खुद कवर किया है, चौधरी साहब ने देखा है वो किस तरह से चल रही थी, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस आती थी। सर वकला सहाफ़ी भी सर सारे ना, लेकिन वो चूँकि एग्जांपल वो यहाँ पे हाँ। और सर मुझे याद है कि उस वक्त ना चूँकि ये DSNG वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो टेलीफोन पे बीपर हुआ करते थे, तो बाकायदा तौर पे ये कहा जाता था यार इसको इमोशनल करना है, इमोशनल जज्बाती कर दो। मतलब कहीं एक जगह पे किसी खातून ने गाड़ी रोकी और कोई फरियाद की, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो हर स्टॉप पे एक खातून जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ती थी। हाँ, मतलब नहीं भी आई तो पा दो ना, बस जी वो आ गई कोई खातून, वो कहीं फूलों की पत्तियां निछावर हुई तो फिर वो मनो फूलों निछावर किए जाते थे। और मेरा ख्याल है कि पूरे लाहौर में इतने फूल पैदा नहीं होते। वैसे भी नफरत बहुत, ये तहरीक जो है ना, एक शेर भी फूल नहीं होंगे। हमने मौलवी मुश्ताक का जनाजा देखा हुआ है। वो तो सर जनाजा, मैं कह रहा हूँ कि ये तहरीक, और मुझे ये तहरीक नज़र नहीं आ रही। और चौधरी साहब ने जो बात की है ना, वो लीगल पॉइंट जो उन्होंने दिया है कि CDF की जो अपॉइंटमेंट है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बैठक तक ये मामला हो सकता है, फिर हो जाए, क्योंकि इतना लंबा तो इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता ना, क्योंकि वो जो दूसरी नशिस्त है ज़ाहिर वो तो खाली हो गया ना ओहदा। हाँ जी, तो फिर वो आर्मी चीफ की डिवाइस पे नहीं है। जब वो नोटिफिकेशन होगा कि डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, हाँ जी, तो उसके बाद जब उसका नोटिफिकेशन होगा फिर दूसरे का भी नोटिफिकेशन। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबरें मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो हमारी बैठक है वो, और फैज साहब वाली उससे आगे जा अगली बैठक। हाँ जी, वो अगली वाली में हमने इस खबर दिया है, हमने इस नोटिफिकेशन से क्या निकालना है? देखें, ये यूनिटी ऑफ कमांड का मामला है, आपके दिफा का मामला है। ये ओहदा ज्यादा देर खाली रह ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ठीक बात, देख लें इस बात से। सानू की हाँ, उसमें ये दिफा का मामला है। यूनिटी ऑफ कमांड जिस मुल्क में नहीं वो भी तो होती, यही कह रहे हैं तानू की, वो जंग नहीं जीत सकता। लिहाजा इसको एक तरफ रखें। दूसरा बात कर रहे थे एब्सोल्यूट पावर। वो क्या कहते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यहाँ हमने एब्सोल्यूट नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ। तो यहाँ हमने दुनिया में अपने मुल्क में बड़ी ऐसी एब्सोल्यूट पावर का मामला जो आपने लोगों ने उठाया, तो ये वैसे नहीं होता। और पाकिस्तान के बारे में तो कहा जाता है पाकिस्तान ऑलवेज बीट नेटफ्लिक्स, तो चेंज होता रहता है सीजन। तो आप खातिर जमा एक मिनट से खबर के हवाले से, वो जो
डिफेंस फोर्सेस के चीफ की तकरीर है, वो तो ज़ाहिर है जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हो जाएगी अगले चंद दिनों में। जो दूसरी तकरीर है ना, हम कह रहे हैं कि एक और होनी है 4 स्टार, वो अभी काफ़ी लेट होएगी। नहीं वो उसका वो कोई हो सकता है 4-6 माह लेट हो जाए। जड़ी अच्छा जी, चोई साहब तो भी करवाओ पता उस खबर का, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो कैसे खाली रखा जा सकता है? वो भी नहीं खाली रखा रखे नहीं जा सकते और कोई नहीं, वो 6 महीने का चलो जी, उन्होंने बताया यार आज जिन्होंने अपना alternate है। नॉलेज ही नहीं आया तो हम उसमें क्यों बोले। जो चाहें सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। चलो ये दिफाई होते हैं। हाँ जाहिर है। कैसे रखे जा सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और हम दोबारा भी आएंगी इंशाल्लाह। मैं ज़रूर आ जाऊंगी जब आपका दिल करेगा, मैं आ जाऊंगी। चलें जी, फिर अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। भाई ने तो कहता कि उस तो अगले हफ्ते फैज़ मीद का फैसला आ जाएगा, देखने की बनता जुमे वाले दिन। लो जी, उन्होंने जुमे का दिन भी दसता, तो मेरा हाल खबर दे आए। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.